جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور کو روشن کر دیتا ہے. اور لائٹ روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو. نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے. آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں. تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے. تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے. کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد. آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں. ایک ساتھ بیٹھ کے کیجیے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجیے انشاءاللہ. تو مثلا کہ بھائی کچھ شروع کر دیا، پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف. ضرور پڑھے. اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کریں کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے. اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہے گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے. اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے. اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے، ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس ہے. اس سے بچ سکتا. پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں. کھولیے اس پیغام، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے. کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے. تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت. دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے، وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے. سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حد ہے 10 آیتوں میں. ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے، ایک حدیث کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ. سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے. نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتا جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے. رب العزت نے ان کو نشانی دی. جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے. یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں. جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے. لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لے. پڑھیے سورۃ. اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے. تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے. پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہد، منصب، سربراہی، لیڈرشپ، بادشاہت کا فتنہ. دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی چیز ہوئی تھی توحید کو تھامنا. توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں. یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی. ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی. دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے. مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا. یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک. ادھر سے ادھر ایسا چھلانگے مارتا ٹرانسفر ہوتا. کبھی کبھار ایک ہی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھیں. اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا نوزبل، لوگ انکاری بنتے ہیں. لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں. سائنسداں تکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کے لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد. ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا. طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے. اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں. جب تک غریب تھے اچھے تھے، جیسی مال آیا پیڑ میں سے پیر نکل گئے، تکلیف دینا چاہیے. جب تک میں غریب ہوں دوسروں کے سے مانگ رہا ہوں، پریشان ہوں، اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی تو ظلم کر. جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دبا ہوں، جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہو رہا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کو لے لے تو کہیں سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کی صفت، کافروں کی صفت، اہل کتاب کی برائیاں بیان کی گئی. تو ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیتیں لیے ہوئے ہوتا ہے. تو ہر سورے میں خصوصیت نہیں، بعض صورتوں کی بعض معاملوں میں، بعض موضوعوں میں، بعض ٹاپک میں زیادہ خصوصیت. تو سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کے تعلق سے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی
की अव्वल 10 आयतें वो दज्जाल की फितने से बच जाता है। मतलब सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें जो याद कर ले वो फितना दज्जाल से बच जाता है। तो इस सूरत की खुसूसियत ये है कि फितने से हिफाजत के लिए ये सूरत याद रखिए, इसकी खुसूसियत है, स्पेशलिटी है, समझ रहे? और दज्जाल कैसा फितना मैं समझता हूँ, मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा अजीम फितना है कि नूह अलैहिस्सलाम ने आपसे प्लान फरमाते हैं अपनी कौम को इससे डराया। हालांकि वो आने वाला नहीं है उनके बाद, वो आने वाला है आखिरी नबी की उम्मत के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, है ना। लेकिन डरा रहे कौन? वक्त के सबसे पहले रसूल डरा रहे हैं। किसको डरा रहे हैं? अपनी कौम को दज्जाल। तो दज्जाल ऐसा बड़ा फितना है कि इससे पहले ऐसा कोई फितना हुआ ना, इसके बाद कोई फितना हुआ इतना बड़ा। ये फितनों में सबसे बड़ा फितना है। तो जब इस फितने से ये सूरत पढ़ने से किफायत कर जाती है, हिफाजत कर लेती है, काफी हो जाती है, तो बाकी दीगर छोटे छोटे ही है, समझ रहे बात। तो लिहाजा इस सूरत की खुसूसियत ये है, ये फितनों से हिफाजत के लिए। सूरतुल कहफ का गहरा ताल्लुक दज्जाल से और दीगर रहमत से पहले आने वाली फितनों से है, लेकिन वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि दज्जाल से ताल्लुक हमारा टॉपिक नहीं। लेकिन सूरतुल कहफ के ताल्लुक से जो आज में जो बात रखी हुआ है कि सूरतुल कहफ के जरिए हम फितनों से कैसे बच सकते हैं, तो असबाब। और आज मैं आपको खास तौर से सूरतुल कहफ के जरिए दुनिया में पाए जाने वाले आजकल के सबसे बड़े 4 बड़े फितनों से हिफाजत कैसे की जा सकती है वो बातें मैं आपको। और ये 4 बड़े फितने 4 वाक़या से रिलेटेड है जो कुरान ने बयान किए। ये 4 बड़े फितने जिससे सूरतुल कहफ कैसे जरिया बन सकती है इन फितनों से हिफाजत के लिए, कैसे सबक ले सकते हैं इन फितनों से हिफाजत के लिए, तो वो 4 वाक़यात है। 4 वाक़यात 4 मुख्तलिफ जिसको कहेंगे चीजों के ताल्लुक से, और उन मुख्तलिफ चीजों को अगर हम देखें इसका उलट देखें तो फितनों के ताल्लुक से। तो 4 बड़े फितनों से हम कैसे महफूज रह सकते हैं अगर सूरतुल कहफ की 4 वाक़यात को अगर हम समझ लेते। तो आइए सूरतुल कहफ से जो असबाब हम लेंगे और जो फितनों से हिफाजत या फितनों के दौर में सूरतुल कहफ से जो असबाब लेंगे, और वो 4 खास फितने जिसके अंदर इंसान मुलविस होकर अपने आप को बर्बाद करता है, दुनिया और आखिरत बर्बाद करता है, वो चारों फितनों के ताल्लुक से सूरतुल कहफ क्या सबक देती है, वो 4 फितने हम देखेंगे। तो पहला फितना जो हम देखेंगे इंशाअल्लाह इसके अंदर की क्या सबक मिलता है इस फितने के अंदर, वो है दीन और ईमान का फितना। मतलब दीन और ईमान के मामले में आप फितने में पड़ जाए, मुश्किल में पड़ जाए, ये हम देखेंगे। और इसके लिए हम सूरतुल कहफ का वाक़या लेंगे, असहाबे कहफ का वाक़या। दूसरा हम देखेंगे इंशाअल्लाह माल और दौलत का फितना, और इसके ताल्लुक सूरतुल कहफ से हम सबक हासिल करेंगे वो 2 बाग वालों के वाक़े से। तीसरी नसीहत हम इससे लेंगे इल्म का फितना, और इल्म के फितने के मामले में हम इससे सबक लेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से। और चौथा सबक जो हम लेंगे इस सूरत से आज इंशाअल्लाह वो होगा अहद का, मनसब का, ओहदे का, बादशाहत का फितना। और इस मामले में हम जो जुल्क़रनैन की जिंदगी जो है इस वाक़े से जो सूरह कहफ में उससे नसीहत और सबक हासिल करें। तो 4 किस्म के फितने हम देखेंगे, और चारों किस्म के फितने के अंदर हम जो है सूरह कहफ को क्या नसीहत करता है वो देखेंगे। और ये 4 बहुत बड़े बड़े फितने हैं, ऐसे बड़े बड़े खतरनाक फितने जो इंसान की दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर देते हैं, बहुत ही खतरनाक फितने। तो अगर सूरतुल कहफ से ये सबक हम ले ले, जिसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जुमा सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए, हमको जो नसीहत की कि हर जुमा जो सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए। रिवायत में फरमाया जो सूरतुल कहफ को पढ़ता है तो इस जुमे से लेकर जो जुमा अगला आने वाला है उसके पीछे नूर साबित। सूरतुल कहफ की तिलावत एक सहाबी कर रहे हैं और उनका जानवर बिदक रहा है, हिना रहा है, तो डर लग रहा है कहीं वो ज्यादा बिदके और हिनाए, बड़ा होता है ना, डर जाता है। आप घबरा के जल्दी से अपना तिलावत खत्म करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो एक बादल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में जाके खिदमत जाके बताते हैं वाकया, तो आपने फरमाया वो सकीनत थी। सूरतुल कहफ नूर है, 2 जुमा के बीच सूरतुल कहफ की 10 आयतें दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया, जो कि जमीन व आसमान जब से बने का सबसे बड़ा फितना होने वाला है। ये फितना क्या है अगर देखना है तो मेरा तफसीली उन्वान दज्जाल का फुरूज जो है वो आप जरूर देखें, ये उन्वान है मैंने बहुत डिटेल में फितने की, ठीक है, तो उसका है। इसी तरह सूरतुल कहफ की 10 आयतें दज्जाल के फितने से हिफाजत है, तो पता चला ये सूरत की खुसूसियत है, सबसे बड़े फितने और फितनों से इंसान इससे बच सकता है अगर इस सूरत को पढ़े तो समझ। चलिए आइए जो मैं 4 टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा, जो 4 फितने रखूंगा और सूरतुल कहफ कैसे सबक देती रखूंगा, इस चारों के अंदर इंशाअल्लाह 3-3 पॉइंट्स आपके सामने और 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिले और ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिलेंगे। तो हर फितने को लेंगे और उससे सूरतुल कहफ से 3 सबक लेंगे। लेकिन ये बात मैं वजाहत कर दूं और पहले बता दूं, ये 3 असबाब ही से या ये 4 सबक ही सूरत से नहीं मिलते, कई सबक है भाई इस सूरत के अंदर। तो मैंने सेलेक्टिवली 4 वाक़यात को चुना और 4 फितनों का रद में या इससे सबक या नसीहत में बता रहा हूँ। लेकिन कुरान की सूरतों को आप पढ़ते चले जाइए। कुरान में एक समंदर है, याद रखिए, और समंदर के अंदर उलमा लिखते हैं जैसे समंदर से हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा है। कुछ लोग समंदर के अतराफ में घूम के फिर के उसकी ठंडी हवा का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर के अंदर तैर कर उसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर में सिर्फ तैर के नहीं उसमें गोता लगा के उसके डेप्थ में जाके फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग उसकी गहराइयों में जाकर उसके अंदर की खजाने तलाश करके लाते हैं, समझ रहे हैं। तो लिहाजा बहुत असबाब है, मैंने कहा ना हर आयत और हर लफ्ज एक सबक लिए, बट उतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि हम पूरों को देखें। तो हम मोटे मोटे 4 असबाब 4 फितनों में नसीहत हासिल करें। और मैंने जैसा कहा ऐसे 4 बड़े फितने हैं जो दीन और दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी। ईमान का फितना, कोई ईमान में फितने में पड़ जाए तो दुनिया और आखिरत खराब। इसी तरह हम देखते हैं माल और दौलत का फितना जिसने अक्सरियत को हमको जो बर्बाद कर रखा है। तीसरा हम देखें इल्म का फितना जिसने हमको कभी कभार तकब्बुर में डाल दिया है। आज इंसानियत ये समझती है कि हम इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए कि हमसे पहले कोई नहीं था, और नौज़ुबिल्लाह हम खुदा से भी, रब से भी, क्रिएटर से भी आगे जा चुके हैं। वो ऐसा सोच रहे क्या ऐसा हो सकता है क्या कि नौज़ुबिल्लाह बना
بنانے والا ایسا کر سکتا ہے. یہ تو ہماری اسی طرح ہم دیکھیں گے عہدے منصبی اور جو ہے بادشاہت کا جس کو کہیں گے مطلب لیڈرشپ اگر آپ کو مل جاتی ہے, عہدہ مل جاتا ہے, تو فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے, اپنی دنیا خراب کرتا ہے, لوگوں کے حق مار کے ظلم کر کے, اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے چونکہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں جب لوگوں کا حق مارتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے. چلیے آئیے ہر فتنے کے اندر تین تین نکات رکھوں گا. پہلا دیکھیں گے دین اور ایمان کا فتنہ. اس معاملے میں سورۃ الکہف کیا سبب دیتی ہے. دین اور ایمان کے فتنے کے تعلق سے جیسا میں بتاؤں گا آپ کو, میں اصحاب کہف کا واقعہ رکھوں گا کیونکہ اس واقعے کے اندر دین اور ایمان کے فتنے میں وہ لوگ پڑ گئے تھے اور انہیں کیسے اپنی نفس کو بچایا, پھر رب العزت نے کیسے ان کی مدد کی, اور پھر کیا ان کے ساتھ وہ رکھوں گا. لیکن یہ بتا دوں ہر واقعے کو بہت شارٹ میں ٹو شارٹ. وجہ یہ کہ اگر سورۃ الکہف کے واقعات کی اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں, اتنے پیارے پیارے, اتنے بہترین, اتنے نصیحت والے یہ واقعات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اصحاب کہف اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی, اور اتنے نصیحتیں اس میں نصائح جو کہیں گے موجود ہے. ہر واقعہ ایسی ہے لیکن میں شارٹ نہیں, بہت شارٹ. کسی کو تفصیلات میں جانا ہے تو سورۃ الکہف کو اٹھائے, جہاں ہر جمعہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں, اگر نہیں کرتے تو شروع کر دیں, اور اگر تلاوت کرتے ہیں تو ہر جمعہ کوشش کریں کہ ترجمہ بھی اس کا پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ کو ڈیٹیلز واقعے سننے کو ملیں گے, میں بہت شارٹ. چلیے آئیے اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ بہت سرسری طور سے شارٹ میں یہ ہے کہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیوں 9 تھے اور زائد کتنے تھے اور اس سے کم کتنے, ٹھیک ہے, لیکن مختلف اقوال ملتے ہیں. تو اصحاب کہف ہوا یہ کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے. روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ یہ روم کے کسی شہر, جو کہ اس زمانے میں یہ شہر ترکی کے اندر کوئی شہر ہوا کرتا تھا, واللہ عالم, کیونکہ ساری چیزیں اننون ہیں, کوئی فیکٹس ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ نے واقعے کو بیان کیا, ہم اس پر ایمان لاتے, ٹھیک ہے, لیکن بتایا جاتا ہے, روایتوں میں آتا ہے صحابہ کے, تابعین کے, تبع تابعین کے اقوال ہیں. تو ترکی کا کوئی شہر تھا جو اس زمانے میں رومی حکومت کا حصہ ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے. روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ڈیسیس تھا, ڈیسیس, یا اس کو عربی میں کہتے ہیں دقیانوس, ٹھیک ہے, اور اسی سے لفظ اردو میں دقیانوس آتا ہے جو پرانے خیال کا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا, ٹھیک. تو کنگ ڈیسیس وہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک زمانہ تھا, اور وہ اپنے آپ کو الہ اور معبود اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا. اور روایتوں کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے واقعہ عیسائیت سے پہلے کا ہے. مطلب یہ لوگ جب یہودیت مطلب اسلام تھا, لیکن جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اب یہود کہہ دیا, یہ اس زمانے کا بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس زمانے میں رہی ہوگی, اور بادشاہ جو تھا وہ جو ہے روبی بادشاہ تھا. تو اس کا مذہب جو بھی اس زمانے میں کا میتھیکل ریلیجن ہوتا ہے, مائتھولوجیکل ہوتا ہے, خاص جو بہرحال مذہب ہوتا ہے, اس ٹائپ کا اس کو مذہب رہا ہوگا بہرحال. اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ یا تو رب سمجھتا تھا یا رب کا ریپرزینٹیٹو سمجھتا تھا اپنے آپ کو دنیا میں. بہرحال وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا, اور وہ لوگوں کو اسلام پر چلنے سے, ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتا تھا, لوگوں کو اس پر ایمان لانے سے روکتا تھا. اور اس زمانے میں چند نوجوان مل کر ایمان لائے. جب ایمان لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر میں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا, میلے کے لیے لوگ بستی سے باہر جاتے تھے. یہ نوجوان بستی سے باہر گئے اور سب مل کے جمع ہو. اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے, کچھ چیزیں جو شاید ہم کو ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے. مطلب یہ کہ وہ نوجوان فردن اللہ کو مان چکے تھے, دل میں ایمان لا چکے تھے, وہ با ایمان ہو چکے تھے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کون اس جیسا ہے. لیکن جب وہ بستی سے باہر, جب وہ مذہبی کوئی تہوار ہوا کرتا تھا, لوگ نکلے, یہ نوجوان بھی اس میں نکلے, لیکن وہ تہوار میں نہیں گئے اور جنگل میں کہیں رک گئے. تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے پاس ہم نہیں بول سکتے, ابھی بول سکتے ہیں. اور پھر سب نے ایک کے بعد ایک بولنا شروع کیا, اور سب نے اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے, وہ رب ہے, وہی سچا ہے, وہی معبود ہے. یہ بادشاہ اور یہ دنیا میں جتنے معبودان ہیں, لوگوں نے پتھر مٹی دیگر چیزوں کے بنائے ہیں, سب باطل ہیں. جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کیا تو ان کو لگا رہے ہم آپ اکیلے نہیں ہیں, یہ کمیونٹی, ایک ٹیم ہے, ہم لوگ ایک وقت ہے, ایک جو ہے چھوٹی سی ٹکڑی اور جماعت ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, یاد رکھیے, وہ سب کا شکاری کتا رہا ہو. شکار کے لیے جنگلوں میں لوگ جاتے تھے, حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے, بھیڑیوں سے بچنے کے لیے, اسی طرح ریچھ وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. اب وہ سفر میں جب گئے, جب لوگوں سے اظہار کیا, لوگ پتا چلا کہ وہ سب ایمان والے, لیکن ان کو ڈر ہوا کہ اب ایمان کے تعلق سے کیا کریں. وہ لوگ وقت بادشاہ کے پاس گئے, انہوں نے اس کو دعوت دی. اب یہ بادشاہ تھا یا اس علاقے کا گورنر تھا, واللہ عالم, جو بھی تھا ذمہ دار, اس کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو, اپنی اصلاح کر لو, ایک رب کو ماننا چھوڑ دو, ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا. اور میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں, اپنے آپ کو سدھار لو اور واپس آ کے جو عقیدے پہ ساری دنیا اور جس پر میں ہوں اس پر ایمان لاؤ. اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے, تھوڑا جو مہلت ملی تھی انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور سوچا بستی سے ہم نکل جاتے ہیں. اور بستی سے نکل کر یہ دور چلے گئے. جنگل میں جانے کے بعد سوچا کیا کرے, وقت کا بادشاہ تو یہ کرے گا, نہیں مانے تو مار دیں گے. یہ تو ہم کو غنیمت مہلت ملی, رب العزت نے دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو, ون چانس, ایک چانس میں تم کو دیتا ہوں. کیونکہ نوجوان, کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے نہیں مارا گیا, اور عام آدمی ہوتے تو مار دیے جاتے, یہ سرداروں کے بیٹے, لیڈرز کے بچے تھے, مطلب جیسا کہ کنگ کے پاس جو وزیر وغیرہ, واللہ اعلم, اس نے نہیں مارا, ایک مہلت. یہ لوگ بستی سے نکلے, اب سوچا کیا کریں, اور سوچا کہ چلو گفا میں جا کے بیٹھ جاتے. ایک گفا دیکھی, گفا میں جا کے بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت کے کان بند کر دو, اور ان پر نیند طاری ہو گئی. اور اس کے بعد وہ سو گئے, لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے. کھلی آنکھ کے ساتھ سے مطلب اللہ نے ان کے دین و ایمان کو بچانا سوچا, اور بچانے کا یہ طریقہ تھا کہ اس زمانے کو گزرنے دیا جائے. اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہیں, یاد رکھیں. لہٰذا ان کو سلا دیا گیا, اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا, مطلب باہر بیٹھا تھا, گفا ایسا بیٹھا شکاری کتے بیٹھتے ہیں. اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے, سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا, اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے, جیسے نہیں
कोशिश होते थे कि जमीन खा जाए, करवटें लेना जिसको कहते हैं वो लेते थे। और खुसूसियत ये थी कि इनकी आंखें खुली थी, ये आंखें बंद करके नहीं सोए थे, आंखें खुली थी। इसलिए कुरान ने कहा कि अल्लाह ने इनके कानों पर पर्दा डाल दिया, सुन नहीं पाते थे, आंखें खुली कि अगर देखने वाला आकर देखे तो अल्लाह ने इनके अंदर एक हैबत डाल दी। हैबत समझते हैं, खौफ डाल दिया, डर डाल जाते कि लोग इनको देखते अगर गलती से आ भी गए पूरे हो जाते, तो किसी को बता भी नहीं पाते थे क्या देखा, कहाँ देखा, क्या देखा। मतलब अल्लाह ने हिफाजत की। और कुत्ते के ताल्लुक से उलमा लिखते हैं उसको भी ऐसा रखा कि वो भी जागता रहता था, मतलब वो भी सोया हुआ था, लेकिन वो भी ऐसा होता कि एक आंख खुली रख के बैठा था, फिर वो एक आंख बंद होती दूसरी खुल जाती, मतलब वो सो रहे थे, कानों पे पर्दा था, लेकिन लोगों को दिखता था वो जाग रहे हैं। कुत्ता भी ऐसा था कि एक आंख खुली रखता, दूसरी बंद करता, दूसरी खुली, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता था। और हैबत अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दी थी ताकि कोई लोग आते तो वहां से भाग जाते थे। ये सोए रहे और सोए रहे, लंबा जमाना सोते रहे। एक जमाने के बाद उठे, उठने के बाद एक दूसरे से पूछा कितना सोए, किसी ने कहा दिन का कोई एक हिस्सा सोए होंगे, चलो निकलते हैं। सबने मिलकर कहा देखो खामोशी से निकलो यहाँ से, ये पैसे लो, कुछ पैसे उनके पास थे, तो जाके खाने पीने का सामान लेके आओ शहर से। एक को तय किया तुम जाओगे, वो आदमी ने पैसे लिया और छुपाते शहर के पास पहुंचा। जब शहर के पास पहुंचा तो देखता है कि शहर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे छोड़ कर गया था। उसको लगता है वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, या वो ख्वाब देख रहा है दिन के अंदर। अब आप कुछ सोचिए कोई सो गया। और रिवायतों में आता है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और दीगर लोगों के कौल है कि वो शायद 309 साल सोए, 309 ईयर्स, समझ रहे हैं? तो 309 साल सोए थे, वल्लाह वाला फिर भी हम नहीं जानते, 309 साल सोए थे। अब आप सोचिए कि समझ लीजिए आज से 300 साल पहले का औरंगाबाद शहर, उसके बाद कोई सो के उठ के आज आ रहा। अब एडवांसमेंट आज समझ 300 साल पहले का तो औरंगजेब का जमाना, तो शहर बन रहा है औरंगाबाद, और आज क्या क्या मतलब क्या तब्दीली देखेंगे। तो अब 300 साल हो गए, इसको लगा ये दीवाना हो गया, आदमी पागल हो गया, इसको ख्वाब दिख रहे दिन में, चीजें बदल गई, हालात बदल गए, घर बदल गए, इमारतें बदल गई, लिबास बदल गया, रहन सहन बदल गया, दुकानें बदल गई। फिर छुपाते दुकान में गया, सिक्का निकाल के बोलता है खाने कुछ दो। दुकानदार ने सिक्का लेके देखा, दूसरों को बुलाया, ये क्या सिक्का, ये समझ में यार कहाँ से ला लिया इन्होंने। तो उनको लगा इनको कोई खजाना मिला, तो ये क्या कर रहा है, खजाने में जाके ला रहे। उसने क्या किया, बात हुई और बात जिम्मेदारों तक गई, बात उसके बादशाह तक गई। वक्त का बादशाह बताया था क्यूडोस उसका नाम था, लेकिन इस्लाम कबूल कर चुका था, वो मुस्लिम था, वल्लाह वालम। बहरहाल वहां जाते हैं, वक्त के बादशाह को बताते, वक्त का बादशाह कहता है कि ये कहाँ से मिले। फिर वो लड़का बताता है कि ऐसा एक गुफा है, वहाँ हमारे और भी दोस्त है, हम लोग ऐसे सोते सोकर जब उठे तो याद है। लोगों में ये बात मशहूर थी कि चंद नौजवान ईमान लाए थे आज से कुछ 100 साल पहले, लेकिन वो कभी नहीं मिले कागो में, मशहूर थे वाक़। और बिल्कुल वो सिक्के लेके आए, उसी वक्त के बादशाह के सिक्के लेके आए, वही नौजवान थे, तादाद वही थी। लोगों ने देखा उनका एक कुत्ता था उस गुफा के पास, बादशाह भी गया, शहर के लोग गए, देखा करा। और बहरहाल उसके बाद को देखने के बाद, मुलाकात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सबको मौत दे दी, क्योंकि अल्लाह को बताना था कि अल्लाह जैसा पहली बार पैदा करता दोबारा फिर, और नौजवान बहरहाल इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद फिर उनमें इख्तिलाफ हुआ कि उस गुफा के पास मस्जिद बनाई जाए, इबादतगाह बनाई जाए, लेकिन कोई पसंदीदा अमल नहीं था, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया आपस में कि बनाना चाहिए, ये कोई सही चीज नहीं, लेकिन किया उन्होंने। बहरहाल कुरान ने कहा कि मस्जिद तामीर की जाए, इबादतगाह बनाई जाए, इस तरह की डिस्प्यूट हुए और उनका मामला भी खत्म। तो अल्लाह ने इसके जरिए यही बता दिया कि हम जिस तरह पहली बार तुमको पैदा करते दोबारा फिर उठाएंगे, ईसा साहब ने कहकर सुलाने के बाद उठाया। इसी तरह उन लोगों का जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में क्या कर रहे होंगे, अल्लाह वालम, जो भी कर रहे होंगे। साहब कहते तो 300 साल सो के उठे ना, अल्लाह ने फिर उनको ला लिया। ईसा अलैहिस्सलाम भी गए इस हालत में, अल्लाह वालम, फिर आएंगे क़यामत से पहले। और हम हर इंसान जिस तरह जिंदा है मरने के बाद फिर उठने वाला है, या साहब कहफ का एक सबक का बहर है। लेकिन हम जो देख रहे हैं साहब कहफ से यहाँ दीन और ईमान का फितना यहाँ से ये पॉइंट से लेने वाला, ये था पूरा वाक़या, बहुत मुख्तसर, बहुत शॉर्ट। चलिए इस वाक़े में जो जो चीज हमने सीखी, जो बहुत अहम मेरा नुक्ता था, वो था दीन और ईमान के फितने में असहाबे कहफ ने कैसे गाइड किया हम लोगों को। पहले से याद रखी हुई थी तौहीद को थामा। उन नौजवानों ने जो सबसे पहला काम किया वो तौहीद को थामा। तौहीद समझते ना, एक अल्लाह को मानने को ऐसा चमके उसको तौहीद। सबसे पहला काम नौजवानों ने किया, तौहीद को थामा। तो मैं गुजारिश करूंगा असहाबे कहफ ने जिस तरह से ईमान लाने के बाद तौहीद को थाम दिया, हम तमाम लोग की तौहीद को थाम ले। जिसको तौहीद मिल गई उसको दुनिया मिल गई, उसको आखिरत मिल गई। जिसको तौहीद नहीं मिली उसकी दुनिया बर्बाद होगी, उसकी आखिरत बर्बाद होगी। मेरी बातों को कान खोल कर सब सुन। तौहीद सबसे अहम चीज है, याद रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तौहीद की नेमत, तौहीद की दौलत, तौहीद से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं। याद रखिए, एक अल्लाह को मानना, उसी की इबादत करना, उसके अस्मा सिफात पर ईमान लाना, ठीक है, और उसी को रब अपना तस्लीम करना, ये सबसे बड़ी दौलत है अगर किसी को मिली है। तौहीद तौहीद असहाबे कहफ से जो पहला वाक़या दीन और ईमान के फितने से बचने का हमें सीखने को मिलता है। तौहीद को लाजिम जाने, तौहीद को वो करे। और हम देखते हैं दुनिया की चकाचौंध इंसान को तौहीद से दूर कर देती। दुनिया की रंगीनियां, साइंस, टेक्नोलॉजी, माल, दौलत, औरत, नशा, रिश्वत, बुराई, गंदगी, ये तमाम चीजें इंसान को तौहीद से दूर करती है। ये जगमगाहट बोलते हैं, इंसान को उस तरफ लपकती है। लेकिन गौर से सुनिए, ये तो अभी सादी सीधी है, तो दज्जाल आना बाकी है। तो अगर इस चकाचौंध में आकर हम अगर तौहीद को छोड़ देते हैं आज, तो कल जब दज्जाल आएंगे तो क्या हिस्से करेंगे, क्या औकात और क्या बिसात रहेंगे। और क्योंकि वो तो सबसे बड़ा फितना जमीन और आसमान के बीच में जो अल्लाह ने पैदा किया है। तो बहरहाल हमको इससे सबक मिलता है। इसी तरह दुनिया की ख्वाबों के बाद जो कुछ भी रंगीनियां हो, कुछ भी काम की नहीं आता, क्या असल चीज है तौहीद की नेमत, तौहीद की दौलत, तौहीद सबसे अहम चीज है, याद रखिए। और असहाबे कहफ ने उसी को बचाया, याद रखिए, तौहीद को याद रखिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह कहफ के अंदर, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है, हमने इनके दिल में उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और इन्होंने ऐलान कर दिया, हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और जमीन का रब है, हम इसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल जो है बेजा बात करें, फालतू बात करते, बड़ी गलती बेजा कि हम अपने रब को छोड़कर किसी और की बात। तो उन्होंने तौहीद का ऐलान कर दिया। इस वाक़े
واقعے سے جو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ صحبت صالح اچھے دوستوں کی صحبت، گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتا چلتا ہے۔ پہلے وہ نوجوان اکیلے تھے اور ڈرے، پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے، اور پھر بستی سے الگ ہو گئے کیونکہ ان کو شرک کے میلے میں جانا نہیں تھا۔ جب وہ الگ ہو گئے تو ایک جگہ آ گئے، جب ایک جگہ آئے تو لوگوں نے کچھ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے، چلو میں اپنی دل کی بات پہلے رکھتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا ہوں۔ پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، پھر سب نے کہا، اور پھر ایک گروپ بن گیا اور انہیں ہمت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے چلے۔ اور وقت کا بادشاہ بھی شاید اکیلا کوئی انسان آتا رہو بولتا تھا اس کو ختم کر دو، لیکن اس نے دیکھا نوجوان سرداروں کے بیٹے ایسے ختم کیے جا سکتے ہیں تو مہلت بھی دی، چھوٹ بھی دی اور ان کی بات بھی سنی۔ تو اچھی صحبت کا اثر یہاں پتا چلتا ہے۔ یاد رکھیے تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم خیال لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا توحید پر بڑا ضروری، یا توحید پرستوں کا فتنوں کے زمانے میں ایک ساتھ رہنا بڑا ضروری۔ اور آج کل ہم اس کی جماعت کی اہمیت، ایک ساتھ رہنے کی اہمیت یا مسلمانوں کی ایک جگہ رہنے کی اہمیت ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ اصحاب کہف کیا ہوئے؟ توحید پر تھے، اکیلے تھے، پھر جمع ہوئے اور جمع ہو کے ایک طاقت اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دی، وہ بھی سوچتے مجبور ڈائریکٹ انکار نہیں کرتے، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا جمع ہوں ایک جگہ، یاد رکھیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بری صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں ہم برائی کے ساتھ بلکہ بری صحبت پہ ہم فخر کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، بری صحبت پہ فخر اختیار کرتے ہیں۔ فخر اختیار کرنے کی چیز نہیں، یاد رکھیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور کیا فرمایا سنیے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28 میں فرمایا رکھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرتا۔ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی صفت اختیار کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ نبی کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے سورۃ الکہف میں اچھی صحبت کے لیے، اور اصحاب کہف نے بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا اور اچھی صحبت والے سب ایک جگہ جمع ہوئے، نتیجہ کتنا اچھا ہے آپ خود دیکھیں۔ تو دوسرا سبق ملا اس سے دین و ایمان کے فتنے کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید پرستوں کو ایک جگہ آنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہم کو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو واقعہ بتایا گیا سورہ کہف میں وہ یہ ملتا ہے دنیاوی مال و متاع کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور ثواب کے کام، دنیا کو ترجیح دینے کے بدلے آخرت کو ترجیح دے کر دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں نے یہی کیا، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا دنیا سے، انہوں نے اپنی تجارتوں کو، اپنے کیریئر کو چھوڑا۔ ارے نوجوان تھے تو کیا نہیں تھا دنیا میں کرنے کو، ہوتا ہے نا آج آپ نوجوان ہیں دین پر چلنا چاہتے، لوگ بولتے ہیں میاں دھندا پانی کر لے پہلے پھر دیکھا جائے گا دین سب چلے، میاں ابھی داڑھی واڑی کیا رکھ رہا ہے، شادی وادی کر لے گا اس کے بعد بچے ہو جائیں گے جب داڑھی رکھنے کا۔ ارے ابھی سے کہاں بچی کو برقع ورقع بنا رہے ہیں آپ، ذرا دنیا تو گزار لے، دنیا کی رنگینیوں سے تو گزر جائے، شادی وادی ہو جائے، رشتہ آ جائے، پھر دیکھا جائے گا سسرال میں تو یہی کرتا ہے بڈھی بن کے رہنا بیچاری کی برقع پہن کے، ہے نہیں؟ ہم یہی سوچتے ہیں کیریئر بنا لے، پھر دیکھا جائے گا دین ایمان اسلام نمازیں وغیرہ، تو بڈھے ہو جائیں گے 58 کا علی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، اب تو گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ہوتی تو میرا جب بھی ریٹائرمنٹ لیں گے 60-70 سال کی عمر میں، اس کے بعد دین وغیرہ پہ چلیں گے۔ نہیں، یہ جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوان ہونے کے باوجود دنیا کے تمام متاع اور سہولتوں کو ترک کیا، اپنی تجارت سے، ہو سکتا ہے ان کے والدین جو بڑے بڑے پوزیشنز پہ تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس پوزیشن پہلے تو ایسے ہوتا تھا، بادشاہ کے بعد ایسے ہوتا تھا، وزیر کا بچہ اگر اچھا ہوتا وہ وزیر بن جاتا تو بڑے بڑے پوزیشنز پہ پوسٹ پہ جا سکتے تھے، لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، کس چیز کے لیے؟ آخرت کو ترجیح دی اور دنیا میں ثواب خوب نہیں کیا، اس چیز کو انہوں نے ترجیح دی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف سے نمبر 18 آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کر لے، جو ایمان لا لے اور نیک عمل کر لے تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے اجر کو ضائع۔ تو یہ نوجوان ایمان لائے اور انہوں نے یاد رکھیے نیک کام کیا، اور اسی طرح جو ہے سورہ کہف سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی اس واقعے سے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہ صعیدا۔ اللہ فرماتا کہتا سنیے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرمایہ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ زمین پہ جو کچھ ہے یہ چمک ہے اس کی، اور ہم چاہتے ہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے اس میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم چٹکل میدان بنا دینے لے، اور ایک زمانہ آئے گا اللہ ان تمام چیزوں کو دنیا کی چٹکل میدان میں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ بنگلے، یہ گھر، دولت، محلات، جائیداد، کیا کیا سائنس ٹیکنالوجی، یہ وہ برباد چٹکل میدان کریں گے۔ ایک آخری سبق تھا دنیا کے مقابلے میں اس کو ترجیح، یہ ہم کو سبق ملا۔ تو ہم دین و ایمان کی فتنے میں نہ پڑے بلکہ دین و ایمان کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ تو سورہ کہف کا جو پہلا سبق دین و ایمان کی فتنے میں ہم کیسی نصیحت حاصل کریں، یہ نصیحتیں ہم کو ملتی ہے کہ ہم جو ہے دین و ایمان کو ترجیح دیں، ہم یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلی چیز توحید کی نعمت کو سمجھیں، دوسرا اچھی صحبت کو اختیار کریں، اور تیسرا جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو فتنہ دنیا کا بڑا فتنہ اور اس میں سورہ کہف ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے وہ ہے مال و دولت کا۔ مال مطلب پیسہ، دولت مطلب زمین و جائیداد۔ ویسے مال اور دولت بھی ہاں بس اردو میں دولت بھی پیسے کی بولتے ہیں، لیکن اگر ان کو دونوں کو فرق کرو دولت کہتے ہیں اسٹیٹ کو
حکومت کو، زمین اور جائیداد کو، اور مال کہتے ہیں کیش کرنسی. تو مال اور دولت، تو دولت کا معنی ہوتا ہے اسٹیٹ. تو کسی کی دولت، فلاں دولت، اور یہ ان کی دولت ہے، حکومت ہے، گورننس ہے، اس کو بولتے. تو مال اور دولت کا فتنہ، زمین اور پیسے، زمین جائیداد، یہ پیسے زمین جائیداد کا فتنہ. اور آج میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا پچھلی امتوں کا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے. امت محمدیہ کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، غربت نہیں. پچھلی امتوں کے فتنے کچھ اور ہے، ہمارا فتنہ کچھ اور ہے. تو مال و دولت تو ہمارا فتنہ ہے. مال فتنہ یاد رکھیں. دولت اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ مال جس کے بعد ہوتا ہے اسی کے بعد زمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مال و دولت کامنلی ایک ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس. ٹھیک ہے، مال و دولت کا فتنہ ہم دیکھتے ہیں، بہت بڑا فتنہ یاد رکھیے. اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کیسے ہم کو گائیڈ کرتا ہے. دو باغ والے انسان کا واقعہ. ایک انسان تھا جو کافر تھا اور ایک انسان تھا مومن تھا. کافر مالدار تھا، مومن غریب، سماج کا نچلا حصے میں کاؤنٹ کیا جاتا. یہ دونوں کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا. میں بہت شارٹ میں اس واقعے کو رکھتا ہوں، پھر آگے ہم اس سے نصیحت لیں. واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان تھا، اس کے دو باغ تھے. باغ کیسے تھے؟ اس کے باغ کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے بیان کی. دو باغ ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر باغ، اور باغ کے بیچ میں نہر ہے، اور باغ کے بیچ کے اندر دونوں طرف کھجوروں کے جھاڑ ہے، اور بیچ میں انگوروں کا باغ ہے، اور اس کے بیچ میں ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں سے بالکل عین باغ کے بیچ میں سے نہر جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی نہریں اس نے لے رکھی ہے، اور آرام سے اس کا باغ چلتا ہے. اور مطلب وہ مالدار انسان ہے، اس کے پاس پھل بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور دولت ہے، جائیداد ہے. یہ ایک دن اپنے باغ کی طرف چلتا ہے اس غریب مسلمان کے ساتھ یا غریب ایمان والے کے ساتھ، اور یہ اسٹیٹس والا ہے اور وہ بیچارہ کمتر ہے. اور چلتے چلتے تین باتیں کہتا ہے. پہلی چیز کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا باغ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو. دوسرا کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤں، آخرت کا انکاری، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں مانتا کہ میں دوبارہ نہیں اٹھا جاؤں گا، ان کو ڈاؤٹ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے. اور تیسری بات کہتا ہے اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں اسٹیٹس والے لوگوں میں ہوں وہاں بھی اسٹیٹس والوں میں رہوں گا، تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. جیسا یہاں جو کچھ ملا ہے جنت، جنت مطلب باغ کا کیا باغ جیسا ملا ہے، تو اگر دوبارہ اٹھایا گیا بھی، پہلے تو مانتا نہیں میں، لیکن اگر اٹھایا گیا بھی تو مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا جیسا دنیا میں ہوا. تین باتوں کا دعویٰ. اب دوسرا آدمی بولتا ہے کہ کسی بات کرتے ہو اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا اور تم اس طرح سے رب العزت کا انکار کرتے ہو، اور اس کو نصیحت کرتا ہے، واز کرتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ اور یہ کرو، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے. اور ایک دن جب اپنے باغ میں پہنچتا ہے تو اس کا باغ پورا کا پورا برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اور کچھ بھی نہیں. تو مالدار انکار کرنے والا اور غریب مسلمان ایمان والا. مالدار انکاری اور غریب آستوان ایمان رکھنے والا. یہ دونوں کا ایک مکالمہ ہے. اور اس سے ہم کیا نصیحتیں ملتی ہے؟ مختصر واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. اس کی مالداری نے اس کو تکبر کبر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے شاید کفر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے اس کو جو ہے ایسی باتوں کی طرف لے گیا کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم، مطلب میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں کبھی دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا، اور اٹھایا گیا بھی تو عزت والے کرام والے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا یہاں معاملہ ہے ویسا وہاں ہوگا. رب العزت نے اس کے باغ کو برباد کر دیا، اس کے مال و دولت اور اس کا سرمایہ پورا کا پورا برباد ہو گیا. تو مال و دولت کے فتنے میں ہم سب پھنسے، ہم سب پھنسے ہیں نا. جاہ اور جلال، مال و دولت کیا کیا پرابلمز لاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی ساری برائیاں صرف مال و دولت کے ساتھ. یہ مت سمجھیے کہ اسلام مال و دولت کو برا بولتا ہے، نہیں. مال و دولت بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی بھائی، لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھیں. لیکن اکثر دیکھا گیا مال و دولت انسانی برائیاں ہیں. سب سے پہلے انبیاء کا انکار کرنے والے کون تھے لوگ؟ قرآن کا مطالعہ کیجیے. جو اس قوم اور بستی کے مالدار اور اثر والے لوگ تھے، پوزیشن والے لوگ تھے، سب سے پہلے انکار کیا انہوں نے ایمان. اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہوا کرتی؟ غریب لوگوں کی، غلاموں کی، اور سماج میں جو نچلے طبقے تھے وہ سب سے پہلے. میں نے اس لیے کہا کہ مال و دولت کر بہت بگاڑ، بہت بگاڑ، یہاں تک کہ دین و ایمان کا بھی. تو مال و دولت کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. مال و دولت حلال روزی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. خوب حلال مال کمانا چاہیے، اسے زکات دینا چاہیے، صدقات اور خیرات کرنا چاہیے، لیکن مال کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. تو اس واقعے سے مال و دولت کے کیسے فتنے سے کیا نصیحتیں ملتی، کیا اسباق ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے. جب اللہ آپ کو دوسروں سے زیادہ نوازے، دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھے، پہلا نصیحت کیا ملتی ہے؟ اس مالدار انسان کو جو اللہ کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا، اس نے اپنے آپ کو تکبر کیا اور اس آدمی کیا سمجھا؟ چھوٹا سمجھا. کیا بولا تھا اس نے؟ اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں ویسا رکھا جاؤں، حقیر نہیں سمجھا. تو سب سے پہلی نصیحت ہے جب اللہ دوسروں سے زیادہ آپ کو مال و دولت دے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. مال و دولت اللہ کی ایک سمپل ایک نعمت. مسلمانوں میں تو ایک کہاوت میں پیسہ ہاتھ کا میل مان، آیا اور گیا. دیکھیں ہاتھ میں کتنا بھی میل لگا، کتنا بھی میل لگا، اتنا ڈھیروں میل لگا، کالے ہاتھ ہو گئے، صرف پانی کے نیچے ہاتھ ڈال کے یوں کرنا شروع کرو تب بہ کے چلا جاتا، پسینہ آ جائے ہاتھ میں، میل نکل کے چلا جاتا، پھر ہاتھ جیسے کہ اچھے ہو جاتے ہیں نا. میل ہے بھائی اور چلے. یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک. ادھر سے ادھر ایسا چھلانگیں مارتا ٹرانسفر ہوتا. کبھی بار دیکھی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھیں. میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ہوں، وقت نہیں ہوتی مثال، بہت بے وفا. لیکن یہ وہ خطرناک دوست ہے جس کو لوگ بناتے ہیں، سب سے زیادہ برباد کرتا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور تکبر، بڑائی اور کیا کیا یہ برائیاں لاتا ہے. میرے پاس وقت نہیں بولے بہت ہے نا. سب سے پہلا کام، میرے پاس مال و دولت ہے، کبھی دوسروں کا حق نہیں. یہ مالدار انسان نے جو اللہ کا انکار کر رہا تھا، آخرت کا انکار کر رہا تھا، اس نے سمجھا مال و دولت سب کچھ ہے اور ایک ایمان والے کو حقیر سمجھا. آج بھی ہم پاس بہت ہو گیا جس کے مال و دولت ہے وہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا، ان کی دعوتوں کو قبول کرنا اس سے برا سمجھتے ہیں. رسک کبھی مت لیجیے کیونکہ مال ایسا ہاتھ چھوڑ کے جاتا ہے، اتنا بے وفا ہوتا ہے. آپ امیجن، آپ سوچ بھی نہیں، اگر کسی نے زندگی میں دیکھا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کتنا بے وفا کیسے چلا جاتا ہے. آپ نے خوب مال کمایا، جائیداد میں گورنمنٹ نے بولا جائیداد پہ سٹے، یہاں کچھ نہیں بن سکتا، یہ فلاں زون ہو گیا، یہ پارک بن گیا، یہ زو بن گیا. کیا کرتے
करके देखो कैसा परेशान। आपने माल दौलत कमाया, तिजारत लगाई, आग लग गई आपके बिजनेस में, अचानक आग लगने के बाद क्या हुआ, पूरा बिजनेस जल गया, चले गया ना माल, कैसा छोड़ा ना। कभी कोई सोच सकता है कि ताजिर जिसका करोड़पति है, उसका तिजारत में वो है, और अचानक आपने माल और दौलत जानवरों की शक्ल में खूब बड़ा की, फार्म हाउस से ये, और अचानक बीमारी और पूरे जानवर मर गए। जब दूसरे दिन कैसा होता ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया बहुत जबरदस्त कंपनी में, ऐसी कंपनी जो टॉप में जा रही थी दुनिया के अंदर, और अचानक कल कोलैप्स आ गया, क्या हो जाता, आज का करोड़पति कल का भिखारी। एक ये बहुत खतरनाक साथी है, ऐसा साथ चुटकी। तो बहरहाल तो किसी भी इंसान को कमतर मत समझिएगा मेरे पास, समझिए आप कभी भी तकब्बुर मत आने दीजिए। अल्लाह की नेमतें जब अल्लाह चाहता देता है, जब चाहे छीन लेता है। जैसे बाग वाला नवाजा था अल्लाह ताला ने, है ना, पहले इंसान उसने क्या किया याद रखिए, नवाजने के बाद उसने गलत सलत बातें कही, इनकार किया अल्लाह का, और उसको हकीर समझा दूसरे मुसलमान को। इसी तरह जो है आज लोग सारी जिंदगी कमाई के लिए कोशिश करते जाते हैं और अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते, और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के बाद ये समझते हैं कि इसके अलावा जो लोग रहते हैं वो हकीर है, वो कमतर है, वो कमजोर है, वो बेकार है, वो नाकिस है, बल्कि कभी कभार तो रिश्ता रखने के लायक नहीं। अरे यार मैं तो बहुत मालदार हो गया, लेकिन मैं बहुत डिप्रेस क्यों, मेरे रिश्ता इतने गरीब है यार, मेरे अब्बा को देखो इतने गरीब, मेरे अम्मा को देखो इतने गरीब, मेरे भाइयों को देखो, मेरा पूरा स्टेटस डाउन हो गया, क्या करूँ, तोड़ दे सकते, तोड़ दे, ना गाँव जाता अपने, ना माँ बाप को देखता, ना भाइयों को, क्या कैसे गरीब भाई बहन कैसे हो सकते हैं मेरे, कभी नहीं। ठीक है, तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन मत कीजिए, किसी को हकीर मत समझिए स्टैंडर्ड कीजिए। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत 34 में क्या कहा सुनिए, वकान लहू तमरुन फकाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविर अना अक्तरु मिनका मालन वअज़्ज़ु नफ्स। उसने क्या बोला मालूम, देखिए सुनिए, अल्लाह ने फरमाया एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ। वो गरीब मुसलमान को देख के क्या बोला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज्यादा तुझसे ज्यादा मालदार। अब ये काफिर, और क्या करा दूसरे को, मैं तुझको अपने आप से माल में कम समझता हूँ और मैं तुझसे ज्यादा मालदार, और मेरी ताकत तकब्बुर किया उसने, कभी भी अपनी मालदारी का तकब्बुर नहीं दिखाना, हालांकि उसका अकीदा भी दुरुस्त नहीं था, वो काफिर भी। दूसरा सबक जो हमको मिलता है माल और दौलत की फितने से बचने का, इस वाक़े के अंदर, इस दो बाग वाले के वाक़े के अंदर, इतना माल और दौलत था उसके पास, क्या मिलता है, कोई आपको हक़ीर समझे तो आप एहसास कमतरी में मत मुब्तला होइए, बल्कि आपके पास जो नेमत तौहीद अल्लाह ने दी तो उसका शुक्र बजा लाइए। जब कोई आपको हक़ीर समझे, जैसा वो बाग वाले ने, दो बाग वाले ने दूसरे मुसलमान को, गरीब मुसलमान को हक़ीर समझा, तो ये एहसास कमतरी नहीं पड़ा, कहीं बोल रहे यार तुम क्या, मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं, हक़ीर नहीं समझा इसने अपने आप को। जब उसको दूसरे ने हक़ीर समझा तो एहसास कमतरी में नहीं गया, बल्कि इसके पास जो नेमत थी उस नेमत पे ये खुश, उस नेमत पे ये मजबूती से जम गया। और वो नेमत क्या थी इसके पास, तौहीद की नेमत। तो मुसलमान के पास अकीदा था कि आखिरत में उठने वाला, ये क्या बोला था, दोबारा नहीं उठने वाला, क्या अकीदा था, तो उसने उस पे शुक्र अदा किया। याद रखिए, तो इस बात को आप याद रखिए, कोई आपको हक़ीर समझे तो आप अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी उस पे शुक्र अदा कीजिए, एहसास कमतरी मुब्तला मत होइए, उसके साथ बुरा सलूक मत कीजिए उस पार्टी के साथ जो कर रहा है, बल्कि आप नेमतों का शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ने दी है, कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, अल्लाह ने मुझे अच्छे बीवी और बच्चे दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तौहीद पर कायम रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हलाल रोजी कमाने की तौफीक दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे इबादतें करवा लेता है। याद रखिए, मैं कोशिश करता हूँ, रब्बुल इज्जत मुझे तौफीक देता है कि नमाज़ें पढ़ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेरी हकारत से, एहसास कमतरी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आने वाला, मैं जो नेमत है उस पर खुश होइए उस नेमत पर, इसलिए कि जब दज्जाल आएगा, याद रखिए, वो खूब मालूम मता लोगों को देंगे, जो उस पर ईमान लाएंगे उसे खूब लुटाए, लेकिन सबसे अजीम दौलत उस जमाने में जो होंगी तौहीद की दौलत। और एक नौजवान तौहीद परस्त जिसके पास दज्जाल आएगा, हाँ दज्जाल आएगा और कहेंगे मुझ पर ईमान लाता है, वो कहेंगे ईमान नहीं लाता, तो वो क्या करेंगे, आ रहे उससे उनकी दो टुकड़े करेंगे, फिर दज्जाल जुड़ाने के बाद बोलेगा क्या मुझ पर ईमान लाता है, देख तुझे मार दिया था, जिंदा किया, तो वो कहेंगे अब तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बताई उस पर और ज्यादा ईमान लाता हूँ, क्योंकि मुझे बता दिया कि हदीस में तो ऐसा करने वाला है, मैं और ज्यादा ईमान लाता हूँ। फिर दज्जाल तलवार उठाएगा और उसकी गर्दन में मारेगा, अल्लाह ताला उसकी गर्दन को तांबे की गर्दन बना देगा, फिर उस नौजवान को मार नहीं सकता। तो उस दज्जाल के सामने भी जो चीज उसको बचाएंगी, तो अगर कोई आपको हकीर समझे, हकीर जाने, तो आपको उसको रिटेलिएट नहीं करना, उसको बुरा नहीं बोलना है, आपकी नेमत जो अल्लाह ने की उस पर आप पर बचा लाए। कि वो कह रहा है कितने गरीब अल्लाह भिखारी क्या जिंदगी जीतेगा, तुम कैसे जीते, अल्हम्दुलिल्लाह जो रब खिलाता है खा, ये नहीं कि तू क्या नहीं, तेरी माल का क्या लाग लगे, तेरी माल दौलत नहीं, कुछ नहीं बोलना, जो मेरे को अल्लाह दिया खाता पीता और खुश, तौहीद के बाद अल्लाह ने नवाजी है, मेरे भी बच्चे ईमान वाले, बड़ा खुश, समझे आप बात। तो बहरहाल तो कोई आपको हकीर समझे, साथे कमतरी मत जाइए, जो नेमत अल्लाह ने खास तौहीद वगैरह उसका शुक्र अदा कीजिए। तो इस शख्स ने वो क्या, याद रखिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 37-38 पर अल्लाह ने क्या फरमाया सुनिए, क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहविरुहु अकफरता बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुत्फ़तिन थुम्मा सव्वाका रजुलन लकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बि रब्बी अहदा। अल्लाह फरमाता कहता है, उसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए उससे कहा क्या तू कुफ्र करता है, तो उसने क्या कहा, मैं समझता हूँ बात कभी खत्म नहीं होगा और मैं दोबारा उठा नहीं जाऊंगा। तो वो जो मुसलमान था गरीब, वो क्या जवाब देता है, वो कहता है क्या तू कुफ्र करता है उस जात जिस तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया, रहा मैं तो मेरा तो वही अल्लाह है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। देखिए शुक्र अदा किया इसने, क्या बोला, मैं तो गरीब पाता हूँ, मेरे पास ताकत भी ज्यादा है, मेरी तो माल भी ज्यादा है, मैं ये सोचता हूँ कि दोबारा नहीं उठूंगा, मेरा टेक कभी खत्म नहीं होगा और मैं उठा भी दोबारा तो तुम जैसे लोगों के सामने रहूंगा, जैसे यहाँ इज्जत करता वहाँ भी इज्जत कराऊंगा। तो ये आपके जवाब में महसूस से कमतर नहीं आता है, ये कहता है कि तू कैसे अल्लाह का इनकार कर सकता है जबकि उसने पैदा किया और मैं सब किसी को शरीक नहीं करता हूँ। अपनी तौहीद के ऊपर इसने शुक्र, तौहीद पर इसने
شکر ادا کیا. تو آپ بھی ایسا کچھ ہو تو شکر ادا کیجیے توحید کے معاملے میں. اور متکبر مالدار کو اس واقعے میں نصیحت یہ ملتی ہے, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, سنیے کیا نصیحت بولتے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 39 میں فرماتا ہے, کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے کہ اگر آپ متکبر کو دیکھیں کسی کو جو مال و دولت پہ فخر کر رہا ہے تو کیا نصیحت کرے. اللہ فرماتا ہے اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو تو اس غریب مسلمان نے اس مالدار سے کیا کہا, اور جب تو اپنے باغ کی جنت میں داخل ہوا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا, کیا کیوں نہیں نکلا, ماشاء اللہ, جیسا اللہ نے چاہا, لا قوت الا اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے, اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے امیر, تو تو نے تو کیا کرنا چاہیے تھا, اللہ کا اور شکر ادا کرتی, یہ کہنا چاہیے تھا, یہ نہیں بولنا تھا بات کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ بولنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا, یہ کہنا چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ مالدار متکبر کو نصیحت کی گئی. کیا نصیحت کی گئی, یہ نصیحت ہے کہ وہ شکر ادا کرے جو نعمت اللہ. تیسری نصیحت کیا ملتی ہے اس واقعے سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا, سورہ کہف کے اس واقعے سے تیسری نصیحت یہ ہے کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے, زوال نعمت دنیا میں اور آخرت آگ کا. غرور کا انجام پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہے وہ انسان جو غرور کرتا ہے, اور آخرت کے اندر وہ جہنم میں جانے, اور یہ انجام اس واقعے سے ہم کو پتہ چلا. کیا ہوا, مغرور انسان جو تکبر کے ساتھ بول رہا ہے میں تیرے سے مال میں زیادہ ہوں, دولت میں زیادہ ہوں, عزت والا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں باغ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں آخرت کبھی نہیں قائم ہوگی, میں دوبارہ نہیں اٹھنے والا, اور میں سمجھتا ہوں اٹھا بھی تو اچھا میرا نہ لوں گا. اس کا انجام کیا ہوا سن لیجیے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر, اسی سورت کے اندر, سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 42 میں اللہ نے فرمایا وَوَهِيتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اللہ فرماتا ہے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. اب وہ باغ کا حال کیا ہوا جب اس نے تکبر کیا, اللہ نے پورے پھلوں اس کے برباد گھیر لیے گئے. بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا, اور وہ باغ تو آندھا الٹا پڑا تھا. ایسا بھور آیا, بونڈر, سائیکلون, ٹائکون, جو بھی پھیلا تھا وہ آیا, پورے اس کے کھیت کو پھلوں سے الٹا کر. آپ دیکھیے جھاڑ پہ اچھے جام, اچھے آم, اچھے سیب, اچھے انار لگے, اور ایک زبردست تیزی یا ٹھنڈا اسٹارم, بارش اولے وغیرہ گر جائے, پورے پھل نیچے پڑے اور ایک ہی میں کیڑا, سب اندھا کر دیا اللہ نے. جو اس نے محنت کی تھی, پیسہ لگایا تو ہاتھ ملنے لگا, اور کیا کہنے لگا, ملنے لگا, اور باغ اندھا الٹا پڑا تھا. اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو نصیحت کیا ملی, تکبر کا انجام دنیا میں دان خسارہ اور آخرت میں جہنم کا عذاب. تو یہ دوسرا سبق تھا اس سورت سے, سورہ کہف جو ہم نے حاصل, اور بڑا اہم. آئیے سورۃ الکہف, تیسرا سبق جو ہم حاصل کریں گے آج, اور جو بڑا فتنہ ہے اس فتنے سے بچنے کا وہ ہے علم کا. علم کے فتنے سے ہم کیسے بچیں سورۃ الکہف کے پس منظر میں دیکھیں گے. اور علم کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے. جیسے میں نے کہا سائنس ٹیکنالوجی میں انسانیت نے اتنا ایڈوانسمنٹ کر لیا کہ انسان نعوذ باللہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. سب کچھ مطلب سب کچھ, ہمارا کوئی کریٹر نہیں, ہم خود اپنے آپ کے کریٹر ہے, ہمارا کوئی خالق نہیں, ہم خود اپنے آپ کو ہم بنانے والے, اور ہم پیدا کر سکتے ہیں چیزوں کو, ہم بنا سکتے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی ہم اتنے آگے جا رہے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, اور یہ سوچ رہا ہے کیا خدا کچھ کام باقی ہے, خدا نے بنایا اور بستی کو دنیا کو چھوڑ دیا, اب سب کچھ ہم کر, بلکہ ہم اور ایڈوانس جا رہے ہیں. یہ رہا ایک عام بات. دوسرا اس میں کے فتنے میں یہ رہ سکتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے, سائنسدان وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علم کے فتنے میں نہ پڑے, اپنے آپ کو عاجز رکھتے. تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ لوگ اس فتنے میں نہ پڑے کہ مجھے اگر دین کا علم ہے, اللہ نے کچھ تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے تو میں بہت کچھ. ہر قسم کا جس کے پاس علم ہے وہ فتنے میں نہ پڑے اس کے, بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو میرے لیے نفع بخش بنائے, اور میں جو علم رکھتا ہوں اس پر میں بعمل کروں. سمجھ رہے بات. تو لہٰذا علم کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے, ہے نا. سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی, اب میں رب کو نہیں مانتا ہوں, لوگ انکاری بن, لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں. سائنسدان متکبر, ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کے لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے, تکبر کی بنیاد. کم بات کرتے ایک الگ بات ہے, مصروفیت کیسے نہیں کرنا, لیکن متکبر, ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے, میری بات کیا سمجھ رہے ہیں. یا میں اتنی عالم ہوں, عالم تھوڑا بہت علم ہوں, تھوڑا بہت اچھا تقریر دیتا ہوں, تو میرے میں اتنا تکبر آ گیا کہ میں لوگوں سے نہیں ملتا, لوگوں کو حقیر سمجھتا اپنے آپ کو. علم ہے بیسک کو بناتے, علم بہت بڑا فتنہ اگر اسے استعمال نہ ہو. ہمیشہ علم کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, اور کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے جو علم ہمارے پاس ہے. تو آئیے اس کے لیے ہم سورہ کہف سے کیا واقعہ لے سکتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم لیں گے, اور اس سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے, بہت مختصر بیان کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے. بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ, دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے. موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں وقت کا برگزیدہ نبی اور اول العزم پیغمبر جو گزرے ہیں, یاد رکھیے وہ 5, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 برگزیدہ پیغمبر گزرے. تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں ہوں گا, تو آپ نے کہہ دیا میں, میرے پاس سب سے زیادہ. اللہ رب العزت نے کہا, کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا, حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوتا, آپ نے کہنا چاہیے تھا اللہ سب سے زیادہ علم والا. اللہ نے ان کی پکڑ کی موسیٰ علیہ السلام, یہ اللہ نہ بولتے, موسیٰ نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا. چلو جاؤ موسیٰ, تم کیا کرو, نکلو ایک سفر پر اور جاؤ ہمارے بندے کے پاس جس کو ہم نے علم دے رکھا ہے, دیکھو ذرا تم نے یہ کہا تم کے سب سے زیادہ, جاؤ ذرا. موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں, اور پورا واقعہ بہت لمبا ہے, بہت شارٹ میں جا رہا.
ایک مچھلی لے کے نکلتے جو کہ علامت ہوگی مچھلی جہاں پانی میں جائیں گی، اس کا مطلب وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص سے اللہ ملائے گا جس سے ملانا چاہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جواب ملے گا کہ علم میں جو انہوں نے کہہ دیا میں سزا دیں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون جو کہ ابھی صحابی رسول ہے، یہ بعد میں چل کے نبی بنے بنی اسرائیل کے، اور ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگ پہلے صحابی تھے کسی نبی کے اور بعد میں اللہ نے ان کو نبوت، تو یوشع بھی ان میں سے ایک ہے، یوشع بن نون، یہ پہلے بنی اسرائیل کے ایمان لانے والے انسانوں میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حواری میں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت دیا تھا۔ تو یہ سفر پہ نکلے، نوجوان ساتھی تھے ان کے، موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں سفر پہ نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مچھلی چلی جائے نکل کے زندہ ہوتی، مطلب مچھلی مری ہوئی تھی لیکن ایک مقام پر اللہ نے حکم دیں گا اس کو زندہ ہوں گے، پانی میں جائیں گے، وہاں اپن ملیں گے۔ وہ لوگ چلے جگہ سوئے، سو کر اٹھے، مچھلی نکلی اور پانی میں چلے گئی، یوشع بن نون بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سے اٹھے، موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے دونوں سفر پہ نکل کے ایک دن اور رات گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑے تھک گئے، کیا ہوگا؟ کہا چلو کچھ کھاتے، جب کھانے کے لیے کھولا تو کہا ارے میں بھول گیا، مچھلی تو نکل کر چلے گئی، تو شیطان نے مجھے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم واپس ریٹرن جائیں گے، ریٹرن گئے، اس مقام پہ پہنچے جہاں مچھلی نے سوراخ کر کے پانی میں گئی تھی، وہاں انتظار کرے، اور وہاں آئے خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکلے، اس نہر کے کنارے سے چلے، ایک کشتی تھی، کشتی کو ہاتھ بتایا گیا، لوگوں نے پہچان لیا یہ خضر ہے، اور خضر کا احترام کرتے چونکہ وہ نون تھے اس علاقے کے اندر، شاید کہا کہ آپ آئیے اور بغیر پیسے کے سفر کیجیے کشتی، وہ بغیر پیسے کے سفر کرنے کشتی میں بیٹھے، کشتی چلے چلے ایک مقام تک پہنچی، اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکالا، خاموشی میں لوگ جب نہیں دیکھ رہے تو توڑ، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا میرے ساتھ چلوں گے تو خاموش رہنا تمہارا کام ہے، اور جب میں بتانا چاہوں گا تب میں بتاؤں گا میں نے کیوں کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تاب نہیں آتا، ایک آدمی آپ کو فری رائڈ دے رہا ہے، کشتی میں فری بٹھایا اور تم کشتی میں توڑ دیا، خراب کر، امیزنگ، عجیب کی بات۔ اور اسی دوران جو توڑنے سے پہلے ایک واقعہ یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، چڑیا آئی، اور چڑیا آ کے اس کشتی کے اوپر بیٹھی اور اس نہر میں سے پانی پیا، یا اس دریا کی پانی پیا، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کیا بتا رہی ہے معلوم؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ تو یہ بتا رہی ہے کہ جتنا پانی میں نے اپنے چوچ میں لیا، جتنا پانی میں نے اپنے چوچ میں لیا، اتنا ہی تیرا اور میرا ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں، اللہ کے علم سمندر جیسا ہے، اور جیسا چڑیا نے سمندر میں سے ایک گھٹ، چڑیا کا گھٹ کیا ہوتا ہے؟ صرف کتنے ایم ایل کا سپ پیتی، پتا نہیں 1 ml 2 ml سپ لیتی چڑیا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو چڑیا نے پانی پیا، یہ چڑیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے ہمارا علم صرف اتنا ہے، جیسا اللہ کے علم سمندر ہے، تو چڑیا نے جو پانی پیا نا اتنا تیرا اور میرا۔ پھر بارے وہ آگے چلی، انہوں نے توڑ دیا اس کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں، آپ نے پوچھ لیا، خضر نے کہا میں نے تو پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہ دوں، ابھی خاموش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اس چیز کے لیے مجھے چھوڑ دو جسے میرا کنٹرول نہیں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن نکل گیا میرے منہ سے، تم نے جب ایسا کیا تو، حالانکہ فری رائڈ دی ہم کو۔ بہرحال انہوں نے کہا چلو آگے چلے، تو ایک بچہ ملا، خضر علیہ السلام نے ختم کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہو گیا، ٹو مچ، ایک جان لینی تھی بغیر کسی عذر کے۔ خضر نے کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ساتھ چلنا تھا، خاموش رہنا، کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہنے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھے تو ایک بستی میں گئے، بستی میں جا کے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، تو وہاں ایک دیوار پہ گرنے پہ ٹیڑھی ہو گئی، تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھی کر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور تم ان کی بستی میں گرتی دیوار کو سیدھا کرو۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس بھائی اب یہ آرام ہونے کا ٹائم آ گیا، میں نے آپ سے کہا تھا جب تک میں نہ بولوں آپ مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے، اور آپ لگاتار ہر اس پہ میرے سے کوشچن، تو یہ سپریشن کا ٹائم آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں یہ فرمایا تھا کاش کہ ایسا ہوتا کہ موسیٰ خضر سے سوال نہ کرتے تو نہ جانے اللہ کتنے عجیب و غریب چیزیں ہم کو بتا دیتا اس کے ذریعے، مطلب کیسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب تو فنش ہو گیا، آپ سے میں نے پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہیں، تو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تو بھی پوچھا، لڑکا خط کیا تو بھی آپ نے پوچھا، میں نے کہا نہیں پوچھنا، اب پھر پوچھا آپ نے کہا بھی ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں میں نے جو کیا اور کیوں کیا۔ پہلا میں نے تختہ اس لیے توڑا اس کشتی کا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا بذریعہ وہی کہ ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے رہا ہے، تو میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا جس سے پانی اندر آیا۔ جب یہ کشتی وہاں پہنچی ہمارے اترنے کے بعد جب بادشاہ نے اس کو پکڑا، جب دیکھا کشتی پھٹی ہوئی تو اس نے اس کشتی کو چھوڑ، تو گویا میں نے اس کے فائدے کے لیے کہا، ورنہ اس کی کشتی اس کے ہاتھ سے بادشاہ کیا کر رہا تھا قبضہ کر رہا، قبضہ بادشاہ زبردستی لے لیتے تھے، کچھ پیسے اس کے بعد کہا۔ دوسرا جب ہم بچے کے پاس گئے جو کھیل رہا تھا بچوں کے اندر، میں نے اسے ختم کیا کہ اللہ کا حکم تھا مجھے، اور وہ بڑا ہو کر جو کافر بننے والا تھا جس سے اپنے والدین کو آزمائش میں ڈالنا، اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اور وہ کتنے مہینہ پڑا ایمان کے لحاظ اس کو ختم۔ اس کے بعد اسی جگہ جب ہم پہنچے دیوار جو کتنے کی تھی وہاں ایک خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، اور اللہ چاہتا تھا کہ یتیموں کے بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ ملے، دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل جاتا، اللہ نے جو کیا میں نے دیوار بنا دی، ابھی دیوار تب تک اچھی رہی انشاءاللہ جب تک بچے بڑے ہوں اس گر جائیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چاہا کہ ان کے والد نیک، اس سے پتہ چلا اگر والدین نیک تو بچوں کو اس کا اجر ہے، ان کے والدین نیک، تاب یہ ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے۔ یہ باتیں تھی حکمتیں تھی جو اللہ نے مجھے بتائی جو تمہیں نہیں دیا گیا، تو پتہ چلا وہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا، وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، جو خضر کو علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کر دی کہ موسیٰ تم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے، تم سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم کس کو سب سے زیادہ، تم نے بات میری طرف نسبت کرنا تھا تو تم نے کیا کیا، یہ کہا کہ مجھے ہے، یہ تمہاری غلطی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کو علم ہے، اور اللہ رب العزت سرچشمہ علم کا ہے، تمام علوم اسی سے آتے ہیں، انسانیت نے تمام علم دنیا اور کائنات حاصل کر لیا تو اس چڑیا کی ایک فٹ کے برابر ہی ہوگا جو سمندر سے اس نے پیا ہے، سمندر میں کوئی کمی آتی ہے اس سے، بس اتنا ہی علم انسانیت کے پاس جو ٹوٹل وہ حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے علم۔ ارے اللہ کا علم تو چھوڑو، اللہ کے صرف نام صفات آپ لکھنے بیٹھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ پورے جھاڑ اگر قلم بنا دیے جائے اور پورے سمندر سیاہی بنا دی جائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے بیکنگ میں 7 اور سمندر لا کے ڈال دیا جائے تو بھی ختم نہیں ہوں گے، اتنی حکمت اللہ رب العزت، اتنا علم اللہ انسانیت کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہم کو جو ملا ہے یہ تو اللہ رب العزت نے اب
اپنے حقیر بندے پہ نواز دیا تو تکبر کس کا ہے؟ اور عاجز ہو جانا کہ جو علم دیا اللہ بس عمل پیرا کر، ورنہ تو ناکام ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے آخرت میں؟ واقعہ آپ کو یاد ہے جو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایسا گھیراؤ کے ساتھ، اور وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ گدھا یا کولو کے بیل جیسا یا گدھے کے جیسا ان کو گھمایا جا رہا ہے۔ پوچھا جائے گا تم تو وہ لوگ ہو دنیا میں جو ہم کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اب تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا جس چیز کا تمہیں حکم دیتے تھے ہم خود عمل نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں آج یہ سزا مل رہی، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سزا مل رہی۔ علم ہے بعمل ہو، اس کی دعا۔ چلیے اس واقعے سے کیا نصیحتیں ملتی ہے سورہ کہف کے، جس میں علم کا فتنہ جو میں ٹاپک لے رہا ہوں اور کیسے علم کے فتنے سے ہم بچے، کیا نصیحتیں ملتی ہے؟ پہلی نصیحت جو ہم کو ملتی ہے یاد رکھیے وہ یہ اللہ ہی حقیقی علم سے خبردار ہے، اللہ ہی حقیقی علم کا سر چشمہ ہے، اللہ ہی کے پاس سے سارے علم آتے ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ سائنسدانوں نے کیا، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہوں، دنیا کو دفعہ کچھ چیزیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے میری کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے اللہ ہی کے پاس علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے اسکیم بھیجا اس لیے کہ انہوں نے واللہ عالم کہنا چاہیے تھا سب سے پہلے، کہ اللہ ہی جانتا کس کو سب سے زیادہ علم ہے، وہ نہیں کہا، دوسرا کہہ دیا میں نے، میرے نے، اور اللہ کی پکڑ کی کہ موسیٰ کا کام تھا یہ کہنا کہ اللہ، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے۔ دوسرا، لوگ اللہ کے علم و حکمت سے زیادہ آج کل کفاروں کے علم حکمت چال بازی کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں، ان کی یہ چال ہے، ان کی وہ چال ہے، ان کی آرگنائزیشن کو 100 سال ہو تو ان کی منصوبہ بندی ہے، یہ آرگنائزیشن 1100 سال سے ان کی منصوبہ بندی ہے، وہ فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے تو فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے، فلاں لوگوں کا منصوبہ پوری انسانیت کو جہنم میں لے جانے کا فلاں لوگوں کا منصوبہ ہے۔ ارے ان سب کے تمام منصوبے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم تھا، تو اللہ رب العزت خود ان کو ان کی چال بازی میں پھنساتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک دم بھولی بکری بن کے کسی کے پیچھے بھی چلو، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چال بازی کرنے والا کر رہا ہے رب العزت کو اس کا بھی علم ہے، اور اللہ رب العزت ان کی چال بازی سے امت کو بچائیں گا۔ اگر امت توحید پر قائم رہے اور اس طرح سے نبی نے عمل کیا کرتے رہے، احکامات کا عمل لائے، منع چیز کردا چیز سے رکتی رہے، تو اللہ رب العزت کا کام اس کی حفاظت کر سکتے۔ ہم لوگ بڑے اس کی تنظیم، یہ خفیہ تنظیم یہ کر رہی ہے، یہ آرگنائزیشن 100 سال سے یہ کر رہی ہے، وہ آرگنائزیشن سب بیکار ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم ہے، تو لوگوں کی چال بازی کا بھی علم ہے، لوگوں کی اچھائی کا بھی، سب چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، بات کو آپ سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے جو سلسلۃ الحدیث صحیح ہے، ایک روایت حدیث سنی، حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا، وہ جو واقعہ میں نے دیکھا، اور اس نے پانی اپنے چونچ میں بھر لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تجھے علم ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں آنے والا پانی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اصل جب یہ پورے اتنے برگزیدہ نبیوں کا علم ایک چونچ میں پانی کے ہوتا ہے، تو یہ تنظیموں کا، یہ شر پسند لوگوں کا، یہ شیطان کی پیروکاروں کی چالوں کی کیا ہوتا ہے؟ پر میں نہیں کہہ رہا ہوں معصوم بکری بن کے چل، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ پہ توکل کریں، ایمان اللہ جیسے لانے کا حق ہے، اللہ رب العزت ہماری بات کرے۔ دوسرا ہم اس واقعے سے کیا نصیحت سیکھتے ہیں اور علم کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس واقعے سے، وہ یہ واقعات کے پیچھے موجودہ اللہ کی عظیم حکمتوں کو ہم جو چیز زندگی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عظیم حکمت کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمت سے یہ کام میرے ساتھ کروایا ہے۔ اور روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ کوئی کام مومن کے ساتھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے نفع ہوتا ہے، جیسا کشتی میں سوراخ کر توڑ تختہ توڑ دی خاموشی میں خضر علیہ السلام ہے نا، اب کشتی والے پہ کیا گزری ہوگی اس تھوڑی دیر، کب تک؟ جب تک کہ وہ کشتی چھوٹ نہ گئی، کیا گزری ہوگی؟ کس نے کیا میرے ساتھ یہ لعنت و ضرر مناوا تو میری کشتی کو توڑ دی ہے نا۔ اور جیسی بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بولا چل لاؤ کشتی، اللہ اچھی کشتی کس کی لو، جب ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر چھوڑ دیا تو ہاں چچ باؤ بہت اچھا ہو جو ٹوٹا ہے نا۔ کتنے جلدی انٹینشنز کیسے بدلتے ہیں ہم لوگ، ہم یہ سوچ لیں اللہ کی عظیم حکمت ہے، اللہ کا گریٹر پلان ہے۔ میں راستے جانو گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا، اور ابھی تو میری ریس، ابھی تو میرے گیمز تھے، ابھی تو میرا اسپورٹس تھا، ابھی تو میرے کو ہیلتھ کی ضرورت تھی، ابھی تو بزنس ٹائم تھا، ابھی تو سیزن تھا، ابھی تو کھیتی کا ٹائم تھا، ابھی یہ تھا، ویٹ رک جاؤ، حکمت ہے اس کے پیچھے رب العزت کی، ہو سکتا ہے یہ ٹوٹنا اور تمہارا آرام کرنا تمہارے لیے خیر ہے۔ ایک صحابی میں بتائیں ان کو پیرالسس فالج لقوا مار ہے نا، سن ہونا تھا ہاف باڈی پیر، اب اتنے پریشان ہو کے پیرالسس ہو گئے، اتنے پریشان ہو کسی کو انتہا۔ جب پیرالسس ختم ہونے کے بعد ان کی باڈی کے چیکنگ وغیرہ ہوا، ڈاکٹرز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ ان کی پھیپڑوں وغیرہ میں کچھ ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جب وہ پیرالسس ہوا اور جب آرام کرتے رہے تو آٹومیٹک پیرالسس کے ساتھ وہ مرض بھی کیور ہو گیا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو شاید اس مرض کو بہت زیادہ نقصان ہوتا اور تکلیف، بلکہ ڈاکٹر نے دیکھا شاید مر جاتے اس کے، ہم نہیں مانتے کہ جب تقدیر میں رہا وقت آتا تو انسان مرنا چاہے تبھی مرنا، آپ سمجھے؟ تو اللہ نے ایک پیرالسس کے ذریعے دوسرا ٹریٹمنٹ کر دیا اور ساتھ کبھی جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بڑے منصوبے کو ذہن میں ہمیشہ رکھ۔ ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہو جاتی، گر گئے پیروں کچھ ہو گیا، ابھی سننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی کرانا تھا کہ اتنا امپورٹنٹ کام، اب دیکھو نا بچے کا انٹرویو تھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اڑا دیا، کیا ہمارا ہی گھر ملتا نوز بتا اللہ، ایسی جملے ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی۔ دیکھو اب اتنی ضرورت تھی پیسوں کی، ابھی نو بیمار پڑے، اب کون کما کے لائیں گے؟ آپ نہیں جانتے سکتے اس کی جان جانے والی خضر علیہ السلام دیکھیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا اللہ کے فرشتے بھی ایسے کام کرتے رہتے ہیں انسانوں کے لیے ادھر ادھر جا کر۔ کبھی کبھار ایسا میں تعجب کے ساتھ سوچتا ہوں، بچوں کو دیکھو، بچوں کو آج کل سی سی ٹی وی کیمرے کا دور، عجیب و غریب معجزاتی ڈھنگ سے بچ جاتے، نہیں نکل جاتے۔ آپ دیکھیے آج کو بڑا آدمی کا بولتے ابھی تو گر کے اس کو کچھ پہ مر جاتا تھا، گاڑی کے نیچے گاڑی پر چلے گئے بچہ بھی بچے نکل گئے، آپ بولتے ہیں معجزاتی طور سے کیسا بچ گیا؟ آپ دیکھیے ابھی تو سی سی ٹی وی کیمرے کا دور ہے، آپ دیکھیے کار چلے گئی بچہ نیچے تھا پھر کھڑا ہو، معجزاتی طور سے بچ جاتے۔ فرشتے ہوتے اللہ کے اپوائنٹڈ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ اب
खलीफा है, आपकी भी सिक्योरिटी की जरूरत है, तो कहा मेरी जरूरत नहीं, जब तक फरिश्तों की हिफाजत अल्लाह ने मुझे रखना है अल्लाह रखेंगे और वो मेरी हिफाजत करते रहेंगे और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब अल्लाह ताला उनको हटाना चाहेंगे हटा लेंगे, फिर तुम सब मिलकर मेरी हिफाजत नहीं कर पाओगे। अल्लाह का अपना एक प्लान है। उस ग्रेटर प्लान को याद रखिए कि अगर मेरा पैर टूटा तो कुछ ना कुछ फायदा है, अगर मेरा माल गया तो कुछ ना कुछ फायदा, अगर मेरी सेहत गई तो कुछ ना कुछ इसका प्लान है, अल्लाह का फायदा है, अगर मेरी बच्चों की शादी नहीं तो कुछ ना कुछ फायदा, अगर मेरी सेहत आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ इसका फायदा इस दुनिया और आखिरत में है। जिसको बोलते बिल्कुल है ही। तो वो हिकमत जब इंसान याद रखता है ना, कश्ती वाले ने अगर जजा फजा किया होगा 5-10 मिनट बाद या वो दूसरा जब वो बादशाह के पास गया तो कितना खुश होगा, बहुत अच्छा क्या भाई कश्ती खराब निकली, नहीं तो गई थी कश्ती, चलो तख्ता बना लेंगे बाद में अपन, समझ रहे बात। जैसा मिसाल के तौर पर कोई डाकू आ गया एकदम हाईवे के पर सब गाड़ियों को रोक ली, बोले सबको खत्म कर दो, जल्दी जल्दी किसकी अच्छी गाड़ी, और आपकी गाड़ी एकदम खटारा गंदी हालत में धुली भी नहीं, जिसकी वजह से आप ड्राइवर को बमका है, गालियां दे के आएंगे, तेरे वजह से गंदी गाड़ी ले जाना बेटा, मेरे खानदान में कोई गंदी गाड़ी कभी बैठा नहीं, ये नहीं तूने सब ऐसा है। और वो डाकू क्या करे, सबसे ज्यादा चमक रही वाली इसकी गाड़ी को खाली करे, और आप यार गंदी पे छोड़ दो, और अल्लाह करेगा बेटा तूने अच्छा करा गाड़ी को धोया नहीं, तले खा लड्डू खा मेरी तरफ से, ना डाकू ने हमारी तरफ देखा ना हमारी तरफ कुछ वो है नहीं। जब शुक्र अदा करें ना, ग्रेटर प्लान है हर जगह, समझो। मैं चाह रहा था ये करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उसमें कामयाब हो, मैं उस लायक था, नहीं हुआ, अल्लाह का और प्लान है इसके अलावा बड़ा, आप मैं नहीं जानती, बस थोड़ा इंतजार करो तो फायदा, समझ रहे बात। तो इस चीज को समझना चलिए वक्त नहीं इतना तो बहर है। तो अल्लाह के प्लान को हमेशा याद रखे जहन में, अल्लाह की हिकमतें याद रखिए, और वो हर चीज को करता है। जिस तरह वाकयात के पीछे जो हिकमतें थी, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी समझ नहीं पाए जब तक कि खिज़र ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया अलैहिस्सलाम ने, तो ऐसा हम जैसे छोटे मोटे लुल्लू पुच्चे लोगों क्या जो ईमान में कमजोर, इल्म में कमजोर, अमल में कमजोर, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी नहीं समझ पाए खिज़र की हिकमत अल्लाह ने क्या समझाई थी, याद हिकमत है, इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे। तीसरी चीज इस वाक़े से क्या होती है, वल्लाहु आलम कहना सीख ले। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने क्यों पकड़ की, मूसा अलैहिस्सलाम ने वल्लाहु आलम कहना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि अल्लाह को इल्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने वल्लाहु आलम नहीं कहते हुए क्या कह दिया, मुझे इल्म। जब क्या पूछा गया, मूसा किस दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म, तो आपने कह दिया मुझे, ये सोच करके मैं बरगज़ीदा नबी और वक्त का मैं भी एक ही हूं, क्योंकि इनके वक्त में कोई बरगज़ीदा नहीं था, इनसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, इनके बाद वो जमाना हजारों साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम है, इनका काम क्या था, वल्लाहु आलम कहना। तो वल्लाहु आलम कहना सीख ले, इस वाक़े से पता चला, इसलिए कि हम जितना भी इल्म रखते हो किसी चीज का, उससे आगे भी कुछ ना कुछ इल्म होता है। वल्लाहु आलम ये कहना बहुत अच्छा, अल्लाह बेहतर जानता है, कहना सीख ले। जो नहीं मालूम इस पर कहना वल्लाहु आलम। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था कि आपने कह दिया मुझे इल्म, अगर कहते वल्लाहु आलम तो मसला खत्म। तो वल्लाहु आलम कहना इसके याद रखिए, बड़ी हम चीजें, जरूरी नहीं कि तमाम बातों का इल्म जो आपको हो सकता है जो चीज जाहिर दिख रही है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अल्लाह की हिकमतें हो, जो तभी पता चलेंगे जब हम ये कहेंगे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, फिर अल्लाह इंशाअल्लाह जो चीजों को बताएं, ठीक है। इसी तरह गैर जरूरी मुबाहिसों में नहीं पढ़ना चाहिए और वल्लाहु आलम कहकर बातों को खत्म कर दें, ज्यादा गैर जरूरी बहस में हम लोग पढ़ते हैं, दीन के मसाइल में, दुनिया की बातों में, दिन में ज्यादा होता है। बहरहाल वल्लाहु आलम कहकर अगर बच जाए तो मैं समझता ये ज्यादा काफी याद रखिए, क्योंकि असल नसीहत को छोड़कर फजूल बहसों के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। आइए सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 22 में अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहु इल्ला कलील। असहाबे कहफ के बारे में अल्लाह क्या फरमाया कि कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानता है, तो वो कितने थे, 7 थे, 5 थे, 9 थे, 11 थे, 13 थे, वल्लाहु आलम। अब हमको बहस, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा किस चीज का था जिसको लेके चलते थे, अल्लाह मालूम, क्या करना है इस बहस को लेके, नहीं वो जाम के झाड़ का था, नहीं वो अनार के झाड़ का था, नहीं वो अंजीर के झाड़ का था, वल्लाहु आलम जो भी था, बस अल्लाह ने आसा दिया मूसा अलैहिस्सलाम को करने से मौजूदा था। नहीं मूसा अलैहिस्सलाम जो झाड़ के पीछे अल्लाह ताला का वो देखते थे, वो झाड़ कौन सा था, वो पहाड़, क्या करना है, वल्लाहु आलम, जो समझे ना। तो बेफिजूल बहसों में दिन में नहीं जाना, इससे तीनों ईमान खराब होता है, याद रखिए। और कितने दिन असहाबे कहफ सोए, वल्लाहु आलम, जो भी था। लोग कहते कुरान ने कहा कि वो 300 साल 309 साल, वल्लाहु आलम, जो भी था, वो जो सोए सोए, जितना सोए अल्लाह ने जितना सलाम लाया, जब उठाना था उठा दिया, बट इतना तो बताया कि सेंचुरी सदी, ठीक है, हमको इसमें नहीं, तो फजूल बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह दज्जाल कहाँ है, अभी याजूज माजूज की दीवार कायम है, पूरी दुनिया देख लिए, गूगल मैप तो सब बता दे रहा है, याजूज माजूज की दीवार नहीं बता सक रहा, हाँ नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, क्या करें। आज से 200 साल पहले, 200 कम, आज से 300 साल पहले अमेरिका का मालूम था क्या होगा, 300-400 साल पहले अमेरिका ढूंढा गया ना, के बाद भी लोगों को पता नहीं था, काली जमीन, ये जमीन, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडिया बोल दिया उसको, क्या क्या हो, इंडिया को ढूंढने चक्कर में वहां चले गए, वेस्ट इंडिया, और वेस्ट इंडिया से वेस्ट इंडीज बनी, ठीक, मतलब निकले थे कि वो ढूंढेंगे इंडिया की तरफ जाएंगे, लेकिन वो उल्टे राह चला के पता नहीं क्या हुआ और पहुंच गया अमेरिका, और बोले ये वेस्ट इंडिया है, क्या वेस्ट इंडीज जिसको मालूम। इतनी बड़ी गलतियां, कोलंबस वो बताते कि पहुंचे 400 साल ले ली, तो किसी को मतलब वो तो जमीन मिली, फिर वो पूरी दुनिया में, तो किसी को अमेरिका जैसा बर्रे आजम नहीं मालूम था यार, ऑस्ट्रेलिया बर्रे आजम लोगों को नहीं पता था, ढूंढा गया ना। और इंसानी क्या क्या है, मैंने हाल में एक रिसर्च पढ़ी थी कि इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो अभी मालूम है, नाक के अंदर रहता है सुराख, उसका एक अपना काम है जो पता है, अपने जिस्म को नहीं मालूम क्या क्या उसके अंदर खलिए हैं, मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स के बाद बोले कि क्या रहता, एटम रहता, बोले बस मॉलिक्यूल से छोटा कुछ नहीं, जर्रा, फिर बोले एटम से छोटा कुछ नहीं, फिर उसके बाद बोले एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई नहीं, फिर मालूम आपको 6 स्टेज हम नीचे जा सकते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 6 स्टेजेस जा सकते हैं आपके अंदर, मुझे नाम नहीं पता सबके अंदर, ये वो जिससे बने हुए, ये वो जिससे बने हुए, ये वो जिससे बने हुए, अभी यहाँ तक। अब पता नहीं इसके अलावा और कौन सी दुनिया है, अरे आप अभी हम नहीं जानते भाई, अभी हमने नहीं देखा, आज हमको साइंस टेक्नोलॉजी लग रहा है हम सब कुछ देख सकते हैं, हमने भी नहीं देखा, अभी हम देखेंगे। जिस तरह 100, 200, 500 साल पहले हमको बर्रे आजम बड़े बड़े नहीं पता थे, हम बहुत समझते दुनिया हमने देख
देख ली, लेकिन आज हमको नई नई चीजें पता चली। समंदरों की गहराई में अल्लाह ने अभी क्या छुपा रखा है वो भी हम नहीं जानते। अब आसमानों की गहराई में अल्लाह ने क्या छुपा रखा है वो भी नहीं जानते। तो हम कैसे दावा कर सकते हैं हर चीज का इल्म है? नहीं, दुनिया तो इल्म है ना यार। आज अल्लाह ने कह दिया इंतजार, ठीक है। हम पीछे नहीं पड़ते, क्या बोलेंगे ऐसी चीजों में? वल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता भाई, मैं बहस नहीं। तुम्हारी बिलीफ, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ, मैं बहस। इस वाक़े से हम 3 चीजें हमने सीखी इल्म के मामले में। ये वो है अल्लाह ही वो जो हकीकी इल्म और खैर का मालिक है, ये हमको पता चला। दूसरा, वाक़यात के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है, सीखा। और तीसरा हमने सीखा कि अल्लाह वाला कहना चाहिए। चौथा, इस वाक़े से जो हम नसीहतें सीखेंगे इंशाअल्लाह जो वो है अहदे मनसब सरबराही, लीडरशिप का या बादशाहत का फितना। अब बादशाहत नहीं थी बल्कि समझ ली लीडरशिप, मनसबी, ओहदे का फितना। अब इस फितने को हम सूरह कहफ से कैसे हम इसका नसीहत हासिल करेंगे, इस फितने में हम क्या करें और इस फितने में ना पड़े। जुल्करनैन का वाक़या, जुल्करनैन का वाक़या शॉर्ट में आपके सामने रखता। जुल्करनैन एक बादशाह था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बहुत हुकूमत दी। उसको जुल्करनैन कहने की वजह लोग ये कहते हैं कि उसकी हुकूमत इतनी बड़ी थी, खत जो है सींग को कहते हैं, और जुल्करनैन मतलब 2 सींग वाला, वही इस मायने में कि उसकी हुकूमत इतनी बड़ी थी कि ईस्ट से वेस्ट तक तो जुल्करनैन मतलब सूरज निकलने की जगह से सूरज डूबने की जगह तक। अल्लाह आलम कब रहा, ऐसी कोई डेट वगैरह नहीं है। लोग कहते हैं अलेक्जेंडर था, नहीं ये नहीं, क्योंकि अलेक्जेंडर हम जानते हैं मुशरिक था, काफिर। लोग कहते हैं कि साइरस था, साइरस द ग्रेट, जो पर्शियन एक एम्परर था, लेकिन हम जानते हैं वही मुसलमान नहीं था। तो लिहाजा मे बी और डेट पीछे जाओ, 10,000 साल पुराना कोई बादशाह, 15,000 साल पुराना कोई बादशाह, अल्लाह आलम जो भी। तो जुल्करनैन नाम एक नेक, दीनदार, मुसलमान और अच्छे अल्लाह के वली, जिसको बोले दोस्त भाई, ठीक है। और अल्लाह ने बड़ी हुकूमत दी, मगरिब मशरिक से मगरिब तक की हुकूमत छाई हुई। एक बार निकली ना इस कौम के पास पहुंचे जो करीब ना था। ये 2 पहाड़ है, 2 पहाड़ के बीच में एक रास्ता है, उस रास्ते के अंदर से कौम आती है और आकर हमको तहस नहस करती, बर्बाद कर देती है, वगैरह वगैरह कर देती है। आपको इस मामले में मसला करें, आपको हम बड़ी उजरत, बहुत पैसा देंगे इसके काम। जुल्करनैन ने कहा अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बहुत कुछ है, सिर्फ तुम मेरी मदद करो, मेरे पास बहुत सब कुछ है, मेरे पास लोहा लाओ और तांबा। फिर लोहा लाया गया, लोहे के ब्रिक्स बनाएंगे और ब्रिक्स बना के पहाड़ के बीच में जमा दिए। फिर उसके तांबा, उस लोहे के ब्रिक्स को आग लगाएंगे, आग लगाने से पूरे लाल, जब वो लाल हो गए तो उसमें तांबा डाला। तांबा थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है लोहे के मुकाबले, आयरन के मुकाबले, वो उस पर डाला गया जिससे वो पिघल के चादर चढ़ गई इसके ऊपर। और ऐसा बन गया जैसे कि एक फैब्रिक होता है, चादर वगैरह में डिजाइन होता है, वैसा उस पर तांबा पूरा लाल 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 खोल के वो तांबा चढ़ा दिया। किस पे चढ़ा दिया गया? लोहे के दीवार के ऊपर तांबा चढ़ा दिया, ठीक। और वो कौम पीछे रह गई, ताकि वो कौम जो आके हर बार फितना मचाती थी, फसाद करती थी और तकलीफ पहुंचाती थी इधर के इंसानों को, जो कि बेचारे बड़े गरीब थे। इस गुर्बत के बाद भी लेकिन उन लोगों ने प्लान किया कि हम जुल्करनैन को बड़ा बदला देंगे इस काम का अगर वो काम करते। लेकिन जुल्करनैन ने ये काम नहीं, मतलब पैसा नहीं लिया, हमें काम कर दूंगा लेकिन मुझे तुम्हारी उजरत की, पैसे की जरूरत है, अल्लाह का दिया बहुत है मेरे पास, मैं बादशाह हूं तो मेरा काम है सल्तनत रियाया की मदद करना, पोजीशन है तो उसका मेरा काम है तुम्हारे लिए करूं। और उन्होंने ये काम को अपनी तरफ से कर दिया, क्योंकि इन लोगों की स्किल थी। स्किल क्या थी? लोगों के पास फूकते थे और तांबे वगैरह को मानो आपको जो पिघल के डालते थे, फूकने से वो फैलता और होता, इनमें इनके पास सलाहियत थी। तो इन्होंने लोहा जमा किया जो कि इनके लिए आसान काम था, इन्होंने तांबा जमा किया और फिर फूक कर तांबे को, लोहे को गर्म किया और फिर उसकी चादर छुपा दी। उलमा लिखते हैं कि जो याजूज मौजूद है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, क्योंकि हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम से कहेंगे अपनी औलाद में जहन्नम को अलग कर लो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह किसमें से कितने, मतलब कितने में से कितने? तो अल्लाह फरमाएंगे 1000 में से 999 जहन्नम। और हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि वो याजूज और माजूज से होंगे। तो पता चला अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को कि अपनी औलाद में से जन्नत और जहन्नम को अलग करो, और याजूज माजूज उसी के अंदर काउंट किया गया। इसका मतलब पता चला याजूज माजूज औलाद आदम से हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुफ्र नाफरमानी करेंगे, इसके नतीजे में अक्सर जहन्नम में, समझ गया, ठीक है। तो ये औलाद आदम से, और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ह्यूमन बीइंग से, जैसे मैं और आप इंसान हैं, याद रखिए, और आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल। लेकिन ये अपनी जंगली पने की वजह से, दीन और दीन से दूरी की वजह से, दुनिया से दूरी की वजह से साइंस टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी हालत जो आती है रिवायतों में उससे पता चलता है। तफसीलात का मौका नहीं, याजूज माजूज के खिलाफ क्या देखना है तो आप, मेरा पूरा एक लेक्चर है याजूज और माजूज का खुरूज, ये जरूर आप देखिए, जो कि दज्जाल के खुरूज के बाद निकलने वाले। दज्जाल के निकलने के बाद ये लोग आएंगे और अलामत क़यामत में से बड़ी अलामत है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को करेंगे, बड़ा तफसीली वाक़या बना आपको देखें, ठीक है। तो लिहाजा ये होंगे। अब ये कौम के ताल्लुक से याद रखिए, ये कौम जो है पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकती, इसमें वो सिफत, इसलिए हदीस में याजूज माजूज जब आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम सबको लेके पहाड़ों पे चले जाएंगे, मतलब ये कौम पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकती। दूसरा, ये कौम में खोदने की सलाहियत नहीं नीचे से, मतलब ये दीवार के ऊपर से भी नहीं आ सकते और नीचे से भी नहीं आ सकते, क्योंकि ऊपर चढ़ने के मुकाबले में नीचे खोदना ज्यादा मुश्किल काम होता है। ये बात आप जानते हैं, समझ रहे हो। आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, आपको कानून तो आसान देखिए हो सकता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कई लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं समझता हूँ आप जानते हैं सेलिब्रिटी फलाने की तैरना नहीं, आप बोलेंगे गाड़ी चलाना नहीं आता, तेरे पास 100 गाड़ी है लेकिन चलाना नहीं आता, ड्राइवर चला भी नहीं आता, आपने जमता ही नहीं। कई लोग ऐसे मैंने देखे, मैं शो में गया था जिस आदमी ने हंड्रेड्स ऑफ गाड़ियां बनाई, मतलब उसके बाद उनकी 100 किस्म की अलग अलग गाड़ियां जो उसने बनाई, लेकिन उससे जब बात हुई तो उसको पता चला कि उसको गाड़ी चलाना आती ही नहीं, वो किसी के साथ ही बैठता है, बना सकता है चला नहीं सकता। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला कैसी कैसी दुनिया में मखलूक बनाया, खुद गाड़ियां बनाता है, एक से डिजाइन बना सकता है, लेकिन बोले मुझे चलाना नहीं आता, क्योंकि उसको स्पीड का डर, स्पीड का डर होता है। लोग मानो पीछे बैठ सकता हूं, लेकिन ऐसा खुद चलाने का डर। किसी को हाइट का डर होता है, हाइट पे जाते हैं उसको थकावट शुरू हो जाती है और उसको प्रॉब्लम। देखिए अल्लाह ताला तो नीचे खोद नहीं सकते, ऊपर चढ़ नहीं सकते, इसीलिए तो पहाड़ क्यों करेंगे, वो क्या करते हैं उसको खोद तेरी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उठे और अचानक घबराहट कर उठे और अपनी कहलिया से कहा कि हलाकत है अरबों के लिए। तो कहा क्या हुआ? तो कहा आपने रिवायत में अंगूठे और उंगली को मिलाया जो करीब नहीं होते, उससे कहा आज याजूज माजूज ने सुराख, और खोदने के बाद जो है वो बिल्कुल दीवार को पतला कर देते और फिर उठ के बोलते कल आके अपनी करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला कल तक फिर उसको अपनी हिकमत से बड़ी करते, फिर दूसरे दिन फिर शुरू करते जीरो। लेकिन एक दिन क़यामत से पहले क्या होंगे, वो निकलने वाले रहेंगे, खोदेंगे और अच्छा खासा खोद लेंगे और कहेंगे इंशाअल्लाह कल आके हम करेंगे। जब
جب کل آئیں گے تو جیسی کی ویسی رہیں گی اور ضد ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ قوم نکلیں گی اور کیا ہوگا، تباہی مچائیں گے، آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال تو عہد اور منصبی پوزیشن، لیڈرشپ، مقام، مرتبہ اگر دیتا اللہ تعالیٰ تو اس میں اس کے فتنے کیا، اسے کیسے بچے، اس واقعے سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں ذوالقرنین کیا، یہ دیکھتے ہیں 3 نکات اس میں کیا دیکھیں گے۔ پہلا نکتہ ہے مسلمان حاکم یا کوئی عہدے رکھنے والے نہ ظلم کریں گا اور نہ ہی ظلم کو برداشت، نہ خود ظلم کریں گے نہ کسی کو ظلم برداشت۔ مسلمان حاکم، لیڈر، خلیفہ، بادشاہ، ذمہ دار، آپ رعایا کے ذمہ داروں کو پوزیشن ہے، گورنمنٹ آفیسر ہے، کچھ بھی ہے، نہ آپ ظلم سہیں گے نہ کسی کو ظلم کریں گے، مطلب نہ خود ظلم کریں گے رعایا پہ، نہ ظلم سہیں گے خود، نہ رعایا کو سہنے دیں گے، مطلب رعایا پہ کوئی دوسرا ظلم کرا تو آپ کی جوابی کارروائی کریں گے اور آپ خود بھی ان پہ ظلم نہیں کریں گے۔ یہ بات ہم کو ملتی ہے جیسے کہ ذوالقرنین نے قوم سے کیا تھا، سورہ کہف نمبر 18 آیت 87 میں اللہ نے فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اللہ تعالی کہتا ہے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ ذوالقرنین نے کیا کہا جو بھی ان میں ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے زیادہ سزا دیں گے۔ دنیا میں ہم سزا دیں گے بادشاہ ہونے کے ناطے جو لوگ غلط ظلم کریں گے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سزا دیں گے اس کے ظلم۔ تو ذوالقرنین ظالم بادشاہ نہیں تھا۔ پہلا کام کیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، لیڈر ہیں، آپ کو پوزیشن ہے، منصب ہے، جج ہے، قاضی ہے، خلیفہ کنگ ہے، رسپانسبل پرسن ہے، آفیسرس ہے، آپ کو کام ہے نہ ظلم کرے نہ ظلم سہیں، چونکہ دنیا میں ظلم کرنے والوں کو پکڑیں اور آخرت میں تو اللہ دردناک عذاب دیں گا۔ اور ذوالقرنین خود اس کے خلاف تھے تو کہا میں خود اس کو سزا دوں گا دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا۔ تو ہمیں پوزیشن کا عہدے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ سب سے پہلے سنوں۔ اسی طرح جو ہے جبکہ آج لوگ عہدے حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ میں آفیسر بن گیا، اتنا تکلیف دے رہے ہیں کام، آپ کا کام ہے آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل حل کریں، اور آپ آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل پیدا کرنے والے ہے نہیں دیکھا جانا، آفیسر بن کے اور اتنے پرابلمس لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لے رہے ہیں کریں تو کیا کریں۔ آج آفیسر سے کیا آپ لوگ پریشان ہیں؟ نہیں، آپ کی دنیا کے کتنے کام ہیں صرف کرپٹ آفیسر کی وجہ سے، ظالم آفیسر کی وجہ سے نہیں پا رہے۔ کئی لوگوں کو اللہ نے اگر طاقت دے دی تو ملٹری کے ذریعے لوگوں پہ آج غلامیاں لوگوں سے کروا رہے ہیں۔ کتنے اسٹیٹس ہیں جو آج کی ملٹری پاور کے ذریعے اپنی عوام اور رعایا کو برباد کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت اور آبرو کو اچھال رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یہ سکارا یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ظلم روکنے والے بننا چاہیے، ظلم کرنے والے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اس جو حکیمیت، سربراہی، لیڈرشپ کا جو فتنہ ہوتا ہے ذمہ داری کا، تو اس پہ کیسے، اس میں کیا نصیحت، دوسرے نصیحت ملتی ہے طاقت اور استطاعت ہونے پر لوگوں سے شر کو دور کرنا۔ طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں۔ جب تک غریب تھے اچھے تھے، جیسی مال آیا پیڑ میں پیر نکل گئے، تکلیف دینا چاہیے۔ جب تک میں غریب ہوں دوسروں سے مانگ رہا ہوں، پریشان ہوں، اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر، جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دباوا ہوں، جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہو رہا ہے۔ ذوالقرنین کے پاور، طاقت پہ کیا کیا، غلط استعمال نہیں کیا، لوگوں سے شر دور کیا۔ یہ کام کیجیے، آپ کو اللہ نے طاقت، پہنچ، صلاحیت، وسیلہ، اونچائی، لوگوں سے شر دور کیجیے۔ ذوالقرنین نے کیا کیا، یاجوج اور ماجوج سے اس قوم کو نجات دلائی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذوالقرنین نے دیوار بنا دی جو قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ ٹوٹیں گی تو قوم نکلیں گی اور سارا مسئلہ۔ اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کو سیف گارڈ کر دیا۔ کس کو سیف گارڈ کر دیا؟ اس قوم کی یاد رکھیے جب تک کہ رب نہ دے ایسی چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ آپ کو طاقت دے، اللہ آپ کو صلاحیت دے، منصب دے، پوزیشن دے، پیسہ دے، تو آپ کیا کریں گے، لوگوں سے شر کو دور کرنے والے بن جائیں گے اور خیر کے لانے والے بن جائیں گے۔ ہمارا یہ کہ اللہ ہم کو پیسہ، دولت، منصب، جاہ، جلال، طاقت جیسی دیتا ہے، ہم لوگ لوگوں کے بھی تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں۔ کل تک میں جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، آج کارپوریٹر بن گیا، لوگ گھر کے کام روک دیا، کیوں؟ چلو لاؤ کام بھی رہوں گا۔ اب میں ایم ایل اے بن گیا اور میں نے روڑے بڑے بڑے بزنس مینوں کو تکلیف دینا، یہ کرنا آپ کا حق نہیں، جس پہ کیسا لے سکتے آپ؟ کسی کا گھر بن رہا تو چلو پلاٹنگ کر رہا، کوئی چل رہا تو پلاٹ اپنے، چلو راستہ نکال اپنی پلاٹنگ کو، چل اس کے اتنے دے اتنے 1000 اسکوائر میرا ہوں گا تیری بلڈنگ میں، یہ سب کر۔ ایم پی بن گئے تو بس ظلم تو بڑھتے جا رہا۔ ظلم یہ ہے کیا تک بڑھ گیا کہ انسانوں کے لیے پیسہ آ رہا خود کا جا رہا۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان میں پیشنٹس کے لیے ڈرائی فروٹس تک آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو مر بھی جاتے ہیں، ملیں گے اس کے پرفارم میں کیا کیا لکھا ہوتا، کیا کیا ہوتا، پیشنٹ کو بیڈ ملتا ہے، دوائیں ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، یہاں تک کہ پیشنٹس کو کچھ مخصوص میں ڈرائی فروٹس ملتے ہیں۔ میں نے کہا جس دن ڈرائی فروٹس اگر ہمارے ملک میں مل جانا پیشنٹ کو، بھائی پھر تو بس یہ واپس سونے کی چڑیا بننے کا دور آ گیا اپنا، واپس سے اپنا کنٹری سونے کی چڑیا بن گیا اس کا کہ جہاں پیشنٹ کو گورنمنٹ ہاسپٹل یہاں تو مر جا رہا ہے۔ پاکستان آپ لوگ اڑیسہ کا ایک انسان کی بیوی مر گئی اور اس نے کاندھے پر ڈال کے اس کی لاش کو لے گیا کیونکہ ایمبولینس اویلیبل تھی نا آپ نے۔ پھر وہ آیا کہ یو کی کوئی شیخ تھے، ان کو بہت بڑا لگا کہ ایمبولینس انہوں نے ڈونیٹ کی۔ یہ حال ہے نا، ہم کھا کے بیٹھ رہے ہیں، لوگ ہم شر بن رہے ہیں۔ طاقت ہے اللہ نے دیا، خیر پھیلانے والے بن جائیے۔ شر پسند لوگ کاپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ میں نے ایک وردی پہن لی، کون سی وردی میں نہیں بول رہا ہوں، کوئی ڈائریکٹ اشارہ میرا کسی کی طرف نہیں، میں نے وردی پہن لی تو میری وردی سے لوگ ڈر کر اچھائی کریں، لیکن میرے وردی کی وجہ سے لوگ شر اور فتنہ انگیز لوگ اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب یہ آگے یہ تو سب ایڈجسٹ کر دیں گے، ہے کہ نہیں، کتنی بڑی اتنی بڑی، اب تو ظلم اور کرو۔ دیکھیے یہ وردی اپنے کو، یہ پوزیشن والا اپنے کو بچائیں گا، یہ منسٹر اپنے کو بچائیں گا، یہ منصب والا بچائیں گا، یہ پارٹی اپنے کو بچائیں گے۔ اگر پارٹی طاقت ہے، منسٹر طاقت ہے، منصب طاقت ہے، پوزیشن طاقت ہے، صحیح جگہ لگا اس کو، لوگوں کے نقصان کے۔ ذوالقرنین کے پاس طاقت تھی، وہ ایسٹ اور ویسٹ کا کنگ تھا، لیکن اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں سے شر دور کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا جاؤ تمہارا مسئلہ دیکھو، لوگ کہہ رہے پیسے لو، ذوالقرنین ہم کریں پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو دیا بہت ہے، تم صرف مدد کرو میری فزیکل، باقی میں سب کرتا تمہاری۔ تو پیسہ خرچ کیا
ذوالقرنین نے اور شر کو ختم یہ کام ہوا. تیسری چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے, یاد رکھیے, وہ یہ ہے جہاں منصب کے جو فتنہ ہوتا ہے اور اس میں کیسے بچے. اس صورت سے کیا نصیحت, تیسری نصیحت ہوتی ہے خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. جب آپ کوئی اچھا کام کر دیا, پوزیشن ہے آپ کا سب کچھ اور اچھا آپ سے ہو گیا, تو آگے بڑھے مائی باپ آپ نے سب کچھ کر دیا, آپ نے اللہ میرا کہتا خالق رازق مالک اس کا کام ہے, میں تو ایک ادنا حکیم بنے گا. یہ ہم کو نصیحت ہوتی ہے. کیسے سنیے, ذوالقرنین کے پاس لوگ آئے, جب اس نے کار خیر کر دیا, دیوار بنا دی, تو لوگ آئے. سورۃ کہف نمبر 18 آیت نمبر 98 میں اللہ نے فرمایا قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے جب لوگ آئے اور کہا ذوالقرنین بہت اچھا کیا, تم نے دیوار بنا دی, تمہارا شکریہ, جو کچھ بھی الفاظ ادا کیے انہوں نے کہا, تو انہوں نے کیا کیا, ذوالقرنین نے جواب دیا. سنیں قال هذا یہ تو میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے بھائی, میری کیا خصوصیت ہے اس کے اندر, یہ تو میرے رب نے طاقت دی جو مجھے سلطنت کا مالک بنایا, رحمت کا نتیجہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں اور تعریف کرو, ایکسٹرا کرو, ایک دو پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنایا میں نے, ہمارے پاس تو ایسی ہونا ایک سڑک کیا بنایا تھا 10 میٹر کی, پیپر میں احسان کیا کیا, یہ تو گورنمنٹ کے فنڈ تھے, تو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے, تیرا تو یہ کام تھا, کیا اس میں خاص تھا, نہیں جا جلا ٹائٹ چلتا ہو, روڈ بنا دیا. کون سا کام کیا ہے 5 سال میں, کون سا کام کیا تو 5 سال کے لیے ایم ایل اے, اور تو نے صرف شہر کے اندر 2 جھاڑ لگا دی, کی فوٹو جھاڑ 2 ملین جھاڑ لگا, 2 جھاڑ 2 کروڑ روپے کا فنڈ میں نے ایشو کر دیا, فلاں پارٹی فنڈ سے کائی کے لیے ایشو کر دیا, وہ فلاں, وہ 2 کروڑ روپے میں سے 20 لاکھ نہیں ملتے ہو کام کے, لیکن پیپر ورک, ارے گورنمنٹ کا فنڈ تھا بھیا, صرف لایا, جیب سے نہیں خرچ کیا, احسان نہیں کیا, اللہ کا فضل تھا, اللہ نے تجھے پوزیشن دی, تو نے کام کیا. یہ تو پبلک سرونٹس کا حال ہے. میں بول رہا ہوں کہ اگر کنگ بھی کوئی ہو, کنگ تو معاملہ الگ ہوتا ہے نا, اس کا مالک ہوتا ہے زمین کا. یہاں تو ہم لوگ پبلک سروینٹس ہیں, جتنے ہمارے لوگ, ہم لوگوں کو چنتے ہیں نا, سیوک باڈیز سے لے کر تو اوپر تک, کہ ہمارے نمائندے جو ہم چن کے بیچتے ہیں یہ ہمارے خادم ہے. لیکن افسوس کی بات ہے یہ ہم سے چن کے جاتے ہیں اور ہم کو پھر خادم بناتے ہیں. کہنے میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ بولے جب کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا تو بولے وہ مریض ہوتا, اور لوگ اس کو سویا ڈالتے رہتے تھے, جہاں دل سویا ڈالتا, ڈالو بیٹا ڈالتے, سویا ڈالنا ڈالتے. پھر جب بن جاتا بولے وہ چن کے آ جاتا, تو پھر لوگوں کو لٹا کے سویا ڈالتا. بولے مطلب جیسا کہ ایک آدمی بیمار ہے, ادھر سے خون نکالو, ادھر سے کرو, اس کا ٹیسٹ کرو, بولتا کر لے بیٹا کر لے. پھر 5 سال تم کو ڈالتا سویا, بولے پورے ہر آدمی, پھر سلاتا کو تمہارے ریسورس کھینچ کے نکال. ذوالقرنین کو جب یہ کہا گیا کہ تم نے اچھا کیا, کہتا تھا میرا کچھ نہیں, قال هذا رحم رب, تو میرے رب کی رحمت, اس میں کیا بات. پھر فرمایا اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا, بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق. اور جب رب کا وعدہ آ جائے تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائیں گے, گر جائیں گے, اور پھر جو وعدہ ہے اللہ کا پورا ہو جائے. کیا وعدہ ہے, کیا جو وعدہ نہیں کرے اللہ کی رحمت. ارے بھائی بہت بڑا کام کیا آپ نے, یہ سماج کے اندر یہ کر دیا, اللہ کا فضل, میری کو خصوصیت ہے, میں تو آپ نے بٹھایا اس کام. یہ عاجزی ہونا ایک کنگ باش, کہ اللہ نے اس کی پوزیشن تو صحیح فائدہ, اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا شہر بستی کا, گھر والوں کا, کوئی میں نے احسان نہیں کیا. اللہ نے مال و دولت دی, میں نے غریبوں کو دیا, کوئی احسان نہیں کیا. ارے مالک تم نے یہ دیا نہیں, دعا کرو میرے, کچھ میری خصوصیت نہیں, رب نے دیا, میں نے تم پہ خرچ کیا, کوئی احسان نہیں کیا میں نے. یہ میرا احسان میرے اپنے آپ پڑتا کہ جہنم کیا اگر یہ صدقہ مجھے بچا لے, میرے لیے کامیابی, میرا کوئی احسان. یہ اتنا خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی ذوالقرنین نے اتنا بڑا خیر کا کام. آج کسی عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہم لوگ کیا حل کرتے ہیں لوگوں کو, اور یہ مجھے ڈیٹیل میں جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں, آپ لوگ سب سمجھدار ہیں نا. 3 باتیں کیا سیکھی ہم, عہدے کی فتنے سے کیسے بچیں گے, اس صورت میں کیا نصیحت ملی. پہلا, مسلمان حاکم کا کام ہے کہ نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے, اپنی رعایت. دوسرا ہم نے دیکھا طاقت استاد ہونے کے بعد لوگوں کو شر سے محفوظ رکھے. اور تیسرا کام ہے خیر کے کام کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرے جو ہم سے کوئی چھوٹا ہے. تو یہ اسباب تھے. 4 فتنے ہم نے دیکھے, اور 4 فتنوں میں 4 واقعات سورہ کہف کے لیے, اور 4 واقعات سے کیسے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں, اور ہر واقعے میں 3 پوائنٹس ہم نے 4 قسم کے فتنے آپ کے سامنے رکھے, اور چاروں سے کیسے بچنا دیکھا. تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے دین اور ایمان کا فتنہ دیکھا, اور اس میں سورہ کہف کیسے نصیحت کرتا ہے اصحاب کہف کے بعد. دوسرا ہم نے دیکھا جو ہے مال و دولت کا فتنہ, تو کتنا بڑا فتنہ ہے, اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے سورہ کہف سے حاصل کی, اور ہم نے 2 باغ والے کا واقعہ دیکھا. تیسرا ہم نے دیکھا جو ہے وہ علم کا فتنہ کیسا ہوتا ہے, اور جس کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے دیکھا. علم کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے, ہمیں چاہیے اللہ سے دعا کرتے رہے, علم حاصل کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے. اس طرح چوتھی چیز ہم نے دیکھی عہد منصب پوزیشن کا فتنہ ہم نے دیکھا, اور اس سے ہم نے ذوالقرنین کے واقعے سے دیکھا کہ ہمیں کیسے ایک عاجز بادشاہ بن کر اس فتنے سے منصب کے بچنا چاہیے, اور کیا اس میں کام کرنا چاہیے. یہ چند پوائنٹ تھے, اسباب تھے جو سورہ کہف سے. میں جانتا ہوں لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوں, بٹ بہرحال ضروری بھی تھا کہ ایک ہی لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہم نے کہا سنا سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں دنیا میں ہر قسم کی فتنے سے حفاظت کرے, ہماری دجال فتنے سے حفاظت کرے, ہماری مال دولت جو ہے علم اور جس کو کہیں کہ منصب اور پوزیشن یاد رکھے, اور اسی طرح جو دین اور ایمان کی فتنوں سے ہماری جو حفاظت کرے, ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو جو ہے ہماری حفاظت کرے ہر قسم کی فتنے سے, جب تک ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں. ٹائم کرنے سے آگے سورہ کہف جو ہے جمعہ کے دن کب پڑھنا, جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد. تو سورہ کہف جمعہ کے دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جمعہ کا دن چالو ہوتا ہے, جمعہ جو ہم لوگ دن جس کو ڈے, اس سے پہلے جو نائٹ آتا ہے تو اس کی مغرب, مطلب مثال سے آج جمعرات ہے, جمعرات ہے تو جمعرات کے دن جو مغرب آئیں وہاں سے چالو ہوگا جمعہ, تو وہ مغرب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب شروع ہونے سے پہلے, مطلب جو سنیچر کی مغرب رہیں گے ایک طرح, سمجھے نا, کیونکہ اسلام میں دن پہلے آتا رات بعد میں آتا, تو لہٰذا جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن کی مغرب سے پہلے تک کیا آپ سورہ کہف کبھی پڑھ سکتے, آپ کے پورا ایک دن ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. تو جمعہ سے پہلے پڑھیں, جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں, یا پھر جمعہ شروع ہوتے ہی مغرب کے بعد پڑھ لیا,
جمعرات کی رات میں یا پھر جمعرات جمعہ کے دن اثر کیا پڑے واللہ مطلب آپ جب چاہیں پڑھ سکتے پورے دن میں آپ کو سورہ کہف کبھی سورہ کہف کی فضیلت دیکھیے 2-3 فضیلتیں روایتیں میں آتی ہے کہ یہ ہے کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے سورہ کہف نور ہوتا ہے یہ جمعہ سے لے کر وہ جمعہ نور ہے 2 جمعہ کے بیچ میں وہ نور ہے اس طرح سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اسے سکینت تاری ہے جیسے ایک صحابی نے اس کو پڑھا اور بادل آئے اور اس کو دیکھ کر ان کا گھوڑا ڈرنے لگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا تو آپ نے کہا سکینت تھی اسے سکینت تاری ہوتی ہے سورہ کہف پڑھنے سے سورہ کہف نور ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کی سورہ کہف کی اول 10 آیتیں جو انسان یاد کر لے اس کو پڑھا کرے دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے یہ چند فضیلتیں اس کی ہے کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ سورہ کہف کی اور بھی فضیلتیں